السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ عبداللہ بن زبیر اور ہمارے گیسٹ ڈاکٹر حافظ محمد زبیر۔ آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کریں گے وہ کوئی علمی ٹاپک نہیں ہوگا، بلکہ ایک سفر نامہ ہوگا، کیونکہ 2-3 دن پہلے یہ عمرے سے ہو کر آئے ہیں۔ اس کے حوالے سے ہم کچھ چیزیں پریکٹیکل چیزیں ڈسکس کریں گے۔ تو آج ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ عمرے سے ہو کر آئے ہیں، آپ کی تھکان کیسی ہے؟ تھکاوٹ تو خیر بہرحال عمرے پہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کافی زیادہ چلنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں چلنے کا اتنا رواج نہیں ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو ہماری طرح کے آفس جاب ہے، سارا دن بیٹھے رہتے ہیں۔ تو کم از کم بھی آپ ایک عمرہ کرتے ہیں تو آپ کو 7-8 کلومیٹر پیدل چلنا پڑتا ہے ایک عمرے پہ۔ تو ہمارے یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں، ظاہری بات ہے ان کا شوق ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عمرے کریں، اپنی اماں کا بھی کر لیں، ابا کا بھی کر لیں۔ پھر یہاں سے جو بائی ایئر سفر ہوتا ہے اس میں بھی کافی ٹائم لگ جاتا ہے، تو وہ بھی تھکاوٹ تو انسان کو کافی زیادہ کر دیتا ہے۔ لیکن بہرحال انسان میں انرجی ہوتی ہے، حرمین کی روحانی برکات ہیں، اس کی وجہ سے کئی بوڑھوں کو میں نے دیکھا ہے، ماؤں کو ماشاءاللہ سے ان میں بہت انرجی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی کر دیتے ہیں، یہ تو نہیں کہہ سکتے تھکاوٹ ہوتی نہیں ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے لیکن انسان اس کو مینیج کر لیتا ہے، اصل بات یہ ہے۔ صحیح۔ تو ہم اپنے دوسرے سوال کی طرف نہ چلتے ہیں، جو یہ ہے کہ آپ عمرے میں کون سا سامان اپنے ساتھ آپ لے کے گئے تھے؟ ہاں، سامان میں جو ہے ضروری ہے، چونکہ ہمارے یہ پوڈ کاسٹ کا مقصد بھی انفارمیشن ہے، کیونکہ وہاں میں نے دیکھا کافی سارے لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف، مشقت اور دقت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پراپر جو ہے وہ تربیہ نہیں ہے۔ دوسرے جو ممالک ہیں، کنٹریز ہیں لائک انڈونیشین، ملیشینز، ایون ترکس وغیرہ، وہ گروپس کی شکل میں ٹریول کرتے ہیں، اور ان کے ایون جو سامان کے بیگز ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو ایک طرح کے لگیں گے، لباس ایک طرح کا ہوگا، سب نے ایک طرح کے جو ہے وہ ہینڈ بیگز اٹھائے ہوں گے، ایک طرح کی جو ہے وہ انہوں نے اپنے رومال اوڑھے ہوں گے جس پہ ان کے ایڈریسز، سب کچھ ایوری تھنگ، اور ان کا ایک گائیڈ ساتھ ہوتا ہے جو ان کو ہر لمحے گائیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں سے لوگ گروپس کی صورت میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے بکھر جاتے ہیں، ایون کہ جو گائیڈ ہوتا ہے وہ اپنے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ بوڑھی مائیں ہوتی ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں پتہ، الف بے بھی نہیں پڑھی ہوئی۔ ایک اماں مجھے وہ وہاں پہ ملی، بیٹے میں نے کبوتر چوک جانا ہے، تو وہاں بوڑھی ماؤں کو ان کے بڑے بتا دیتے ہیں کہ آپ نے کبوتر چوک جانا ہے، جہاں بھی آپ بھول جائیں آپ کسی سے پوچھیں میں نے کبوتر چوک جانا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے کبوتر چوک ایک ہوتا تھا، اب وہاں 10 کبوتر چوک بن چکے ہیں۔ پاکستانی ماشاءاللہ وہاں کافی کام کرتے ہیں، کبوتروں کو جا کے جو ہے وہ دانہ شانہ ڈالتے ہیں، کبوتروں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے۔ تو مکہ میں کبوتر بہت زیادہ ہے، اور دوسرا ہم نے دیکھی بلیاں۔ ایک جو ہے وہ اسٹریٹ کے اندر میں نے کوئی دیکھی، 70 کے قریب بلی تھی، ایک ہی اسٹریٹ میں ایک ہی جگہ پہ بیٹھی تھی۔ میں نے اس کی چھوٹی سی ویڈیو بھی بنائی، ہم اس کو بھی پوڈ کاسٹ میں لگائیں گے۔ تو یہ ہے بہرحال، مطلب ہم یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انفارمیشن کے لیے، تاکہ لوگوں کو انفارمیشن ملے، اس کے لیے ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں۔ بعد میں ہم چھوٹی چھوٹی ریلز بھی بنائیں گے، کیونکہ وہاں میں نے کافی زیادہ اپنے موبائل سے ڈیٹا وغیرہ کافی میں نے کلیکٹ کیا، تاکہ ہمارے لوگوں کی تربیہ ہو۔ اور میں یہ چاہوں گا کہ یہاں سے ایسے ٹریول ایجنٹس یا ٹریولنگ ایجنسیز ہوں جو اسی طرح سے جیسے دوسری قومیں آتی ہیں، لوگوں کو گروپ کی صورت میں لے کے جائیں، اور پتہ چلے کہ جی کوئی قوم جا رہی ہے۔ ہمارا جو لوگ وہاں جاتا ہے وہ ہجوم کی صورت میں نظر آتا ہے، رل جاتا ہے۔ صحیح بات یہی ہے، بوڑھا آدمی بھی رل جاتا ہے، جوان ہم تو پڑھے لکھے تھے، ہم بھی کافی رلے۔ اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ نہیں، یہ کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلا اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم چلیں گے۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے کون سی چیزیں لے کے جائیں۔ کچھ لوگ آپ کو بتاتے ہیں، کچھ وہاں جا کے آپ لرن کرتے ہیں کہ نہیں یہ بھی لے آتا تو زیادہ بہتر تھا، یا یہ چیز میں خواہ اٹھا کے لے آیا، بوجھ ہی اٹھایا، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ سب سے پہلے تو احرام کی 2 چادریں ہیں، تو اس میں کوشش کرے انسان اگر افورڈ کر سکتا ہو تو 2 احرام لے لے، کیونکہ وہاں جا کے جب آپ نے ایک عمرہ کرنا ہے تو اس میں آپ کے پسینے نکل جانے، اور اس کے بعد آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہونا کہ آپ اس کو دھوئیں۔ بعض اوقات دھونے کی فیسلٹی مل سکتی ہے، بعض اوقات نہیں مل سکتی، تو آپ کے پاس ایک سیکنڈ احرام ہونا چاہیے تاکہ آپ ایک دوسرا عمرہ کرنے لگیں تو آپ آسانی سے کر لیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں جو کپڑے دھونے کا سین ہے نا، اب ظاہری بات ہے جس نے بھی جانا ہے 10-15 دن کے لیے، تو ایک آدھ مرتبہ تو اس کو کپڑے دھونے پڑیں گے، یا تو وہ کپڑے زیادہ لے کے جائے، زیادہ کپڑے لے کے جائے گا تو وزن اور ویٹ بڑھ جائے گا۔ تو یہاں سے جب آپ جاتے ہیں تو 23 kg آپ کو الاؤ ہوتا ہے۔ ہم تو سعودی ایئر لائن سے گئے تھے تو 1 بیگ تھا 23 kg۔
اب یہ ہے کہ آپ نے 2 ہفتوں کے لیے جانا ہے تو 1 ہفتے کے کپڑے آپ پکڑ سکتے ہیں. اگر آپ 1 ہفتے کے کپڑے پکڑ لیں اور ایک جوڑا 2 دن چلا لیں، ٹھیک ہے، تو آسانی سے آپ مینیج کر سکتے ہیں. یعنی کوشش کریں کہ انسان کو کپڑے دھونے نہ پڑیں. اگر دھونے پڑ جائیں تو پھر اس میں حل پھر یہی ہے کہ ہوٹل کا جو واش روم ہے اس کا جو بیسن ہے اس کو بند کریں اور اس میں کپڑے جو ہے وہ بھگو کے آپ رکھ لیں. ایک تو یہ مطلب دیسی ٹوٹکا ہو گیا. دیسی ٹوٹکا ہو گیا، صرف میں بھگو کے رکھ لیں اور اس کو دھو لیں. دوسرا یہ ہے کہ کوئی ریلیٹیوز آپ کے ہوں، جیسے ہمارے وہاں پہ تھے، آپ کو بتایا آپ کی جو ہے وہ اماں کی جو بھانجی ہے مدینہ میں، تو ان کے یہاں ہم گئے تھا وغیرہ کی طرف، تو وہاں جا کے انہوں نے وہ لانڈری وغیرہ کر لی تھی. تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہوٹلز کی جو ہے وہ لانڈری کو استعمال کریں. اب ہوٹل کی جو لانڈری ہے وہ بہت مہنگی ہے. مثال کے طور پہ ابھی اگر میں یہ کھولوں نا، یہ میں نے وہاں سے ڈیٹا لیا. ہم مکہ میں ووکو ہوٹل میں تھے، وہ کوئی برانڈ کا ہوٹل ہے 4 اسٹار. اب اس کی لانڈری میں یہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، وہ کہہ رہے کہ جی اگر ایک سوٹ آپ نے دھلوانا ہے اور استری کروانا ہے تو وہ 40 ریال میں ہوگا. تو مطلب اگر 5 سوٹ آپ دھلوا کے استری کرواتے ہیں تو وہ 200 ریال. 200 ریال کا مطلب 15,000. تو مطلب یہ ہے کہ یہ کافی مہنگا ہے، 5 سوٹ 15,000 میں دھلیں اور استری ہوں. تو ہمارے ہاں تو جو پاکستانی جاتا ہے تو وہ تو فوراً ریال کو کنورٹ کرتا ہے. اب سارے لوگ ظاہری بات اتنا افورڈ نہیں کر سکتے. جو افورڈ کر سکتا ہے وہ ہوٹل سے دھلوا لے، ایک اچھی آپشن ہے. بعض ہوٹلز جو اچھے ہیں 5 اسٹارز ہوٹلز ہیں تو ان کے ہاں ایک ٹاپ فلور کے اوپر آٹو مشینز پڑی ہوتی ہیں، میلز کی فیمیلز کی، تو وہ وہاں جا کے خود بھی آپ لانڈری کر سکتے ہیں، وہ فری ہوتی ہے. تو ایک وہ بھی ہو سکتا ہے. تو خیر پہلی بات تو یہ ہے کہ احرام کی چادریں بندہ 2 رکھ لے اور مناسب کپڑے رکھے. اتنے مناسب کپڑے رکھے کہ کوشش کرے کہ وہاں اس کو دھونے نہ پڑے، کام چلائے. مطلب اگر دھونے پڑ جائیں تو پھر واش روم کا بیسن جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. دوسری ایک اہم چیز یہ ہے کہ ایک ہلکا سا بیگ پیک لے لے کپڑے کا. بھاری چیز آپ نے نہیں اٹھانی، کیونکہ جب بھی آپ چلیں گے موو کریں گے تو آپ کو پیدل کافی چلنا پڑتا ہے. حرم کے اندر بھی، ایون حرم جو ہے اس میں آپ کو کلومیٹرز میں چلنا پڑ جاتا ہے حرم سے نکلنے کے لیے، اندر داخل ہونے کے لیے. تو مجمع بہت زیادہ ہوتا ہے، موب رش بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ایسے میں ہلکی چیز اپنے ساتھ پکڑیں. تو اس میں ایک بیگ پیک ہے، یہ میں ناظرین کو دکھا رہا ہوں اسکرین کے اوپر، ہلکا کپڑے کا جو پیچھے آپ ڈال لیں. اس بیگ پیک کے اندر ہر وقت آپ کے پاس ایک جوتی ہو، جوتی بھی آپ کے پاس ہلکی ترین ہو اور وہ سافٹ والی، جو گم ہو جائے تو بندے کو وہ نہ ہو. نہیں وہ بھی ہے، بوجھ نہ اٹھانا پڑے. بھاری جوتی جو ہے نا آپ کے کندھے تھکا دے گی، ٹھیک ہے. تو ہلکی جوتی ہو، اور احرام کی حالت میں جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے، یعنی ایسی جوتی ہو. تو وہ آپ بیگ کے اندر ہی رکھتے ہیں، بیگ کے اندر ہی آپ رکھتے ہیں. اور جب بھی آپ حرم میں داخل ہوتے ہیں، حرم مکی میں، حرم مدنی میں، تو باہر انہوں نے نا مشینیں لگائی ہوئی ہیں جس کے اندر شاپر ہوتے ہیں. تو آپ ایک شاپر پھاڑ لیں، اس کے اندر جوتا رکھیں اور وہ شاپر جو ہے وہ اپنے بیگ پیک کے اندر رکھ لیں. دوسری چیز جو آپ کے بیگ پیک میں لازماً ہونی چاہیے وہ جائے نماز ہے، اور ہلکی ترین کپڑے کی، بھاری جائے نماز نہیں، کیونکہ اس کا سائز بھی زیادہ ہوگا، آپ کے کندھے بھی تھکائے گی. ہلکی جائے نماز. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ حرم میں آتے ہیں تو بعض اوقات آپ لیٹ ہو جاتے ہیں، آپ کو آگے جانے کی جگہ نہیں ملتی، تو آپ کو سڑک پہ نماز پڑھنی پڑتی ہے، کیونکہ سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ صفیں بچھ جاتی ہیں، مجمع بہت زیادہ ہوتا ہے. تو پھر آپ فوراً اپنی جائے نماز نکالتے ہیں اور آپ وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے، ایک جائے نماز آپ کے پاس ہر وقت ہونی چاہیے جب بھی آپ ہوٹل سے حرم میں آئیں. بڑی جائے نماز لے لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے پاس جائے نمازیں نہیں ہوتی. تو آپ کے بڑے شکر گزار ہوتے ہیں کہ ان کو کھڑے ہونے کی جگہ مل جائے، کیونکہ سڑک کے اوپر تو دیکھیں نماز جب آپ نے پڑھنی ہے تو کپڑے تو آپ کے خراب ہوں گے. سڑک کے بہرحال اگر حرمین کی ہوں صفائی کا تو وہ دھیان رکھتے ہیں، لیکن اتنا مجمع ہے ہر وقت چل رہا ہے، ٹھیک ہے، جانور ہے اور اسی طرح سے گاڑیاں ہیں، انسان ہیں، سب کچھ ہے، پرندے ہیں. تو وہ ایک یہ. اور تیسری چیز جو ہے نا وہ آپ کے پاس ایک بیلٹ ہونی چاہیے. یہ بھی میں اگر ناظرین کو دکھا دوں، یہ بیلٹ جو احرام کے ساتھ آپ باندھ لیں. اس میں آپ کے ضروری ڈاکومنٹس، کیونکہ احرام جب آپ نے پہنا ہوتا ہے تو آپ کے پاس پاکٹس تو ہیں نہیں، تو آپ اپنا موبائل کہاں رکھیں گے. تو اس میں موبائل کی جگہ بھی بنی ہوئی ہے، اس میں ضروری ڈاکومنٹس کی جگہ بھی ہے، اس میں آپ پیسے وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں. تو یہ بیلٹ جو ہے وہ آپ ایک لے لیں. ایک اور چیز جو بہت ضروری ہے میں نے وہاں نوٹ کیا، وہ ایک آپ کے پاس امبریلا ہونی چاہیے، چھتری، اور وہ بھی فولڈنگ، جو آپ کے بیگ پیک کے اندر ہی آ جائے. چھوٹی سی فولڈ آپ کھولیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دھوپ ہے تو بہت سخت دھوپ ہے، دن میں اگر آپ مطاف میں ہیں طواف کر رہے ہیں تو اوپر سے صحن اوپن ہے بیت اللہ کا، تو بہت پسینے نکلتے ہیں. تو
کچھ لوگوں نے وہاں پہ مطاف میں چھتری پکڑی ہوتی ہے، تو وہ آسانی سے آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں، چھتری پکڑ کے آپ طواف کر سکتے ہیں۔ بعض لوگوں نے دیکھا، اور میں نے آپ کی ماما کے پاس بھی تھا، ان کو بہت فائدہ ہوا، چھوٹا سا ہینڈ فین ہوتا ہے، ہینڈ فین 700-800 روپے کا مل جاتا ہے، وہ بھی آپ کو کافی اس گرمی کے اندر، مکہ کی گرمی زیادہ ہے، ٹمپریچر کافی زیادہ ہوتا ہے، ہمارے لاہور کی نسبت بھی کافی زیادہ ہے، وہ بھی کافی کام آتا ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس ٹھنڈی جو ہے وہ پانی کی بوتل ہر وقت آپ کے پاس ہونی چاہیے، تو وہ ٹھنڈی پانی کی بوتلیں ہوتی ہیں، تو وہ مطاف میں جب طواف کر رہے ہوتے ہیں تو ٹھنڈا پانی پھینکتے ہیں، تو وہ بھی بہرحال ایک اچھی چیز ہے۔ تو یہ ایک مطلب کچھ چیزیں جو آپ کے بیک پیک میں ہر وقت ہونی چاہیے، جوتا، آپ کی بیلٹ آپ کے ساتھ ہو، آپ کی جائے نماز ہو، آپ کے پاس ایک فولڈنگ امبریلا ہو، چھتری ہو، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی ضرورت کے کچھ پیسے وغیرہ آپ کے پاس ہوں۔ باقی یہاں سے جاتے ہوئے کرنسی چینج کروانا، ہر جگہ فارن ایکسچینج والے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں سے آپ کرنسی وغیرہ جو ہے وہ چینج کروا لیں۔ یہاں سے پاکستان میں سستا ریٹ مل جاتا ہے، وہاں جا کے بھی آپ چینج کروا سکتے ہیں۔ جب آپ ہوٹل سے نکلتے ہیں تو حرم کی طرف تو راستے میں آپ کو کافی جگہوں پہ کرنسی چینج کروانے والے مل جاتے ہیں، لیکن وہاں ریٹ تھوڑا مہنگا ملے گا۔ تو یہاں ایک مسئلہ میں نے دیکھا ہے کہ 2-4 جگہ پہ میں گیا کرنسی چینج کروانے کے لیے، تو ان کے پاس چھوٹا نوٹ نہیں ہوتا، وہ 500 ریال کا نوٹ دیتے ہیں، تو وہ خیر بہرحال اب مجبوری ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، تو وہ آپ اس کو ایکسیپٹ کریں۔ باقی یہ کہ کرنسی چینج کروانے والے ان کے اپنے اپنے رولز ہوتے ہیں، بعض آپ سے جو ہے جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ بھی دیں، اپنا ٹکٹ بھی دیں، اپنا ویزا بھی دیں، اپنا پاسپورٹ بھی دیں، اور یہ واٹس ایپ ان کا ایک نمبر ہے، اس کے اوپر فوراً شیئر کریں، پھر وہ کرنسی چینج کر کے دیں گے۔ تو ایک کو تو میں نے کہا کہ یار لگتا ہے کہ تم مطلب ہمیں پاکستان کا کوئی وزیر اعظم لگوانا چاہتے ہو، مطلب آپ نے چند 100 ریال لینے ہیں اور اس کے لیے اتنی زیادہ آپ ڈاکومنٹیشن ریکوائرڈ کر، اور ہر بندہ تو یہ 4 چیزیں لے کے نہیں جاتا، اس کو تو چکر پڑ جائے گا۔ بالکل ایسے۔ تو لیکن کچھ ایسے ہیں جو فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں، فارن ایکسچینج والے، وہ بس آپ کا ویزا وغیرہ دے کے یا پاسپورٹ یا آئی ڈی کارڈ دے کے آپ کو دے دیں گے، ساری چیزیں نہیں مانگیں گے، ٹکٹس وغیرہ نہیں مانگیں گے، لیکن یہ کہ یہ چاروں چیزیں احتیاطاً رکھ لیں تاکہ آپ کو چکر نہ پڑے کرنسی چینج کروانے کے لیے۔ وہ یہ کہتے ہیں جی حکومت پاکستان کے پیچھے سے انسٹرکشنز آتی ہیں، تو اس لیے ہمیں یہ سب کچھ جو ہے وہ مانگنا پڑتا ہے 12۔ تو یہ ہے اندازاً وہاں جو خرچہ میں نے دیکھا ہے کھانے پینے کا انسان کا، مطلب کتنی کرنسی چینج کروائے، پر پرسن کوئی 3 سے 4 ہزار روزانہ کا انسان کا آ جاتا ہے۔ سعودی عرب کھانے پینے میں تھوڑا ہم سے مہنگا ہے، کچھ چیزیں وہاں پہ سستی ہیں لیکن باہر ہم سے مہنگا ہے۔ ابھی جیسے لانڈری کی بات آئی، ٹھیک ہے، 3,000 میں ایک سوٹ دھل رہا ہے، استری ہو رہا ہے، تو ہمارے ہاں اتنا مہنگا نہیں ہے، مطلب 500-700 میں آرام سے ہو جائے گا، بہت اچھی لانڈری سے بھی ہو جائے گا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے 3 سے 4 ہزار مطلب ایک دن کا خرچہ پر پرسن کا جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اس حساب سے بندہ اگر 15 دن ہے مثال کے طور پہ، تو ایک آدمی 50 سے 60 ہزار کی کرنسی ایکسچینج کروا لے ریالوں کے اندر، اتنے میں اس کا گزارا ہو جائے گا۔ کھانے پینے کا بھی اور چھوٹی موٹی جو ضرورت کی اشیاء ہیں وہ بھی اس میں خرید لے گا، جیسے سم وغیرہ جاتی فوراً اس کو سم خریدنی پڑتی ہے، اور وہ ضرور خریدے، سم وہاں جاتی ضرور خریدے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی ہیں تو آپس میں رابطہ کرنا ہے، یہاں کی سم تو وہاں جا کے بند ہو جائے گی۔ تو وہاں پھر بہترین جو ہے پیکیج وہ ایس ٹی سی کا ہے، ایس ٹی سی کی سمیں جو ہے وہ اچھی ہیں، مطلب اور بھی ہیں کمپنیز ہیں، جیسے ہمارے یہاں ہے جیز ہے، یو فون ہے، تو وہاں پہ بھی کافی کمپنی ہے۔ تو ایس ٹی سی کا جو پیکیج ہم نے لیا تھا وہ 40 ریال میں، انہوں نے ہمیں سم بھی دی، اس کے اندر 5 GB ڈیٹا تھا اور 1 گھنٹے کی کال تھی، اور 14 دنوں کے لیے تھا، 14-15 دنوں کے لیے، تو یہ کافی ہوتا ہے۔ ایک 70 ریال کا ہوتا ہے جو شاید 3 ہفتوں کے لیے ہوتا ہے، یہ 2 ہفتوں کے لیے تھا، لیکن میرے خیال میں اگر آپ 2 ہفتوں کے لیے جا رہے ہیں تو یہ 40 ریال کا پیکیج آپ کے لیے کافی ہے۔ تو آپ 2 سم میں لے لیں، سم کے لیے وہ آپ سے ویزا کارڈ مانگے گا، تو جیسے ہی آپ حرم سے نکلتے ہیں تو ابراہیم خلیل روڈ ہے، اس کے اوپر کافی زیادہ جو ہے وہ یہ ایس ٹی سی والے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر میں یہاں پہ دکھا بھی دوں اپنی ناظرین کو ایس ٹی سی کی جو ہے، یہ اسکرین پہ جو ہے ان کے پیکیجز وغیرہ میں دکھا رہا ہوں، یہ ایس ٹی سی کی جو ہے وہ سم میں یہ وہاں سے جو ہے وہ بڑی آسانی سے مل جاتی ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جو ہے وہ میڈیسن اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب میں میڈیسن مہنگی ہے اور علاج بھی کافی زیادہ مہنگا ہے، اور سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے موسم بھی چینج ہوتا ہے، آپ کی روٹین بھی تبدیل ہوتی ہے، تو نزلہ زکام، کھانسی، بخار، فلو یہ عام انسان کو ہو جاتا ہے۔
اور کچھ نہ ہو تو آپ کی جو ہے وہ بہت زیادہ پیدل چلنے کی وجہ سے کمر درد شروع ہو جاتا ہے، یا پھر ایڑیوں میں درد ہوتا ہے، کیونکہ نیچے فرش بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، خاص طور پہ سائی میں فل اے سی چلے ہوتے ہیں، تو اس میں وہ پھر آپ کی ایڑیاں، آپ کے پنجے وغیرہ درد کرتے ہیں۔ وہ تو اس میں ننگا مطلب بھگواتے ہیں یا ہاں، اس میں یہی ہوتا ہے کہ چونکہ مطاف میں بھی عموماً مطاف میں تو چونکہ وہ ڈائریکٹ دھوپ وغیرہ پڑ رہی ہوتی ہے تو صحن اتنا ٹھنڈا نہیں ہوتا، گرم بھی نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے پتھر ایسا لگایا ہوا ہے کہ وہ پتھر گرم نہیں ہوتا مطاف کا، صحیح وہ نارمل ٹمپریچر ہوتا ہے۔ لیکن سائی میں جب آپ آتے ہیں تو وہ کورڈ ایریا، تو وہاں پھر جب آپ چلتے ہیں سائی میں صفا اور مروہ کے درمیان تو وہ بہت ٹھنڈا ہے، تو وہ ٹھنڈا ہونے کی وجہ ایسا کچھ لوگ جو ہے وہ پھر جوتوں میں کر لیتے ہیں، لیکن جوتے آپ کے صاف ستھرے ہونے چاہیے، میڈیکیٹڈ ہوں، تو کوئی حرج کی بات نہیں، وہ اس کو الاؤ کرتے ہیں، اس کو اجازت دیتے ہیں۔ لیکن عموماً لوگ اس کو شاید حرم کے تقدس کی وجہ سے پسند نہیں کرتے، اگرچہ الاؤ ہے لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہے وہ ننگے پاؤں ہی طواف کرتے ہیں۔ لیکن وہ یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کے پاؤں میں چھالے بھی پڑ سکتے ہیں اگر آپ نے زیادہ عمرے وغیرہ کی ہیں، زیادہ چلیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ پیناڈول وغیرہ، کف سیرپ، نزلہ، زکام، فلو، گلے کی خراش کے لیے اسٹیپسز وغیرہ، ٹھیک ہے، بینڈیج جو چھوٹی موٹی ہوتی ہے جیسے وہ بینڈیج وغیرہ، تھرمامیٹر وغیرہ، یہ چھوٹی موٹی چیزیں ایک پیکٹ سے بنا کے بندہ اپنے پاس رکھ لے، اور کوشش کرے سیرپ نہ ہو، کیونکہ وہ سیرپ جو ہے نا وہ ٹوٹ گیا، سامان وہ اٹھا اٹھا کے پھینکتے ہیں جب آپ باہر سفر کرتے ہیں، تو وہ پھر آپ کا سارا سامان خراب کر دے گا، تو ٹیبلٹس کی صورت میں لے کے جائیں چیزیں۔ تو وہاں اب دیکھیں عام جو ایک کف سیرپ ہے وہ 50 سے 80 ریال کے درمیان ہے، اتنا مہنگا؟ ہاں، مطلب یہ ہے کہ 3.5 سے تقریباً 5,000 کا، اور یہاں آپ کو وہ 200 روپے میں مل جاتا ہے، 200 روپے میں کف سیرپ مل جاتا ہے، آرام سے۔ تو وہاں چیزیں مہنگی ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ کوشش کریں کہ وہ اپنی ضرورت کا جو بھی سامان ہے آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ تو یہ ہے بہرحال، تو یہ کچھ موٹی موٹی چیزیں جو ابھی فی الحال میرے ذہن میں آئیں کہ یہ انسان کو اپنے ساتھ جو ہے وہ رکھ لینی چاہیے۔ باقی کوئی چھوٹے موٹے اگر اپنے ساتھ ڈرائی فروٹس وغیرہ بھی رکھ لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن زیادہ تعداد میں کھانے پینے کی چیزیں لے کے جانے کی ضرورت نہیں۔ اور جو سٹوو وغیرہ ہوتے ہیں، الیکٹرک سٹوو وغیرہ، مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھیں جو تو اچھے ہوٹلز ہیں نا، جیسے ہمارا ووکو ہے 4 اسٹار ہوٹل تھا، تو اس میں ایک تو الیکٹرک جو ہے وہ استری بھی تھی، ٹھیک ہے، اچھی والی استری تھی ان کے پاس، اور دوسرا ان کے یہاں جو ہے وہ الیکٹرک کیٹل وغیرہ بھی تھی، یعنی جو بھی ضرورت کی چیزیں تھیں، واش روم میں بھی ضرورت کی ساری چیزیں موجود تھیں۔ ہاں، جب آپ 3 اسٹار ہوٹل میں یا اکانومی اسٹینڈرڈ کے ہوٹل میں جاتے ہیں تو وہاں یہ چیزیں نہیں ہوتی، تو الیکٹرک سٹوو جو ہے وہ بعض ہوٹل جو اس کو الاؤ کرتے ہیں، بعض نہیں الاؤ کرتے۔ وہاں پہ بھی حرم سے جب آپ نکلتے ہیں تو ابراہیم خلیل روڈ ہے، بہت معروف، ابراہیم علیہ السلام کے نام سے، تو وہاں پہ ہر ضرورت کی چیز آپ کو مل جاتی ہے، تو الیکٹرک سٹوو بھی وہاں سے مل جاتے ہیں۔ اب یہاں سے بھی لے جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، اگر آپ کے کچھ کام آتا ہے کھانا گرم کرنے وغیرہ کے لیے تو کوئی حرج کی بات نہیں، آپ لے کے جا سکتے ہیں۔ تو ہم دوسرے سوال کی طرف آگے چلتے ہیں، جو یہ ہے کہ آپ عمرے کے جو آپ سفر پہ گئے تھے تو آپ نے کون سی ٹریول ایجنسی آپ نے استعمال کی تھی، مطلب کس کے تھرو آپ گئے تھے؟ دیکھیں میں نے تو فیس بک پہ جو ہے وہ ویسی ایک پوسٹ لکھی تھی کہ جو عمرے پہ جانے کا ارادہ ہے، اور عمرے پہ جانے کا ارادہ بھی اچانک ہی بنا، فیس بک پہ میں ایسی شارٹ نظر سے گزر رہی تھی تو ایک مدینہ کی جو ہے وہ شارٹ نظر سے گزری، تو اچانک میرا دل کیا کہ عمرے کے لیے ٹرائی کرنا چاہیے، تو میں نے پوسٹ لگا دی۔ تو اس پوسٹ کی وجہ سے کچھ لوگوں نے رابطہ کیا کہ آپ سب عمرہ پہ جانا چاہتے ہیں تو ہماری سروسز ہیں، تو اب عموماً جیسے لوگوں کو کہ سننے میں آتا ہے کہ جی کمٹ کرتے ہیں لوگ اور پھر ویسا نہیں کرتے، اور یہ میں نے وہاں پہ بھی جا کے دیکھا ہے۔ جس بس میں ہم ٹریول کر رہے تھے مدینہ سے مکہ کی طرف، تو وہ بس کا ڈرائیور جو ہے وہ سواریوں سے پوچھ رہا تھا، 49 کے قریب لوگ تھے، بڑی بس تھی، کہ تمہارا ہوٹل تو چینج نہیں ہوا، اس نے ہوٹلوں میں اتارنا تھا نا، عموماً جو ہے وہ ایجنٹ ہوٹل آخری وقت میں چینج کر دیتے، تو وہ جو لوگ تھے ان میں سے بعض سواریاں بتا رہی تھی ہاں ہمارا ہوٹل چینج ہو گیا، اب یہ نہیں اب یہ والا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک عام پریکٹس ہے کہ ہوٹل چینج کر دینا۔ اب اس سے بہرحال تنگی تو ہوتی ہے، کیونکہ جو شروع میں اس نے یہاں ہوٹل بتایا اس پہ آپ نے ورکنگ کی ہوتی ہے، کوئی گوگل میں جا کے اس کے ریویوز دیکھ لیے، کوئی اس کی پکس وغیرہ دیکھ لیں، آپ کو ایک اندازہ ہو گیا کہ بھائی اتنے میں یہ رہائش یا اس کی لوکیشن کہاں پر ہے، کتنا ڈسٹینس ہے۔ اب وہاں جا کے جب آپ کو اچانک پتہ چلے آپ کا یہ نہیں یہ ہوٹل ہے، اب آپ کو نہ اس کے ڈسٹینس کا پتہ ہے نہ اس کے گوگل ریویوز کا پتہ، کچھ بھی نہیں پتہ، تو ایک انسان تھوڑا پینک ہو جاتا ہے، تو یہ عموماً ہوتا ہے۔
یہ مسئلہ ہے. یہ بھی ہے کہ جو چینج جو انہوں نے ہوٹل کیا وہ مطلب بدتر ہی نہیں ہوگا جو تبھی مطلب چونکہ اچھا ہوتا ہے وہ جو ہوتے ہیں. خیر بہرحال ہو سکتا ہے وہ اس سے اچھا بھی ہو، لیکن بہرحال اس کو عام طور پہ اس پریکٹس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. جو آپ نے کمٹمنٹ کی ہے تو وہ پھر ایک ہمارے ساتھی تھے، وہ ماشاء اللہ سے سعودیہ سے جامعۃ الامام سے فارغ ہے، نصر اللہ خالد، تو شغاف کے نام سے یہ ان کا فیس بک پیج پہ بھی ہے، شغاف حج اینڈ عمرہ سروسز. تو ماشاء اللہ سے انہوں نے جو کمٹ کیا، انہوں نے بتایا کہ جی یہ آپ کا پیکیج ہوگا. 340 کا پیکیج تھا ہمارا پر پرسن. تو اس میں ایئر ٹکٹ تھا، اور یہ مکہ میں ووکو ہوٹل کا سٹے تھا، مدینہ میں جو ہے وہ مرجان الزہبی کا تھا، اس میں ٹرانسپورٹیشن بھی تھی جدہ سے مکہ اور مکہ سے جدہ. جدہ میں ایئرپورٹ ہے، مکہ میں ایئرپورٹ نہیں ہے، مدینہ میں بھی ایئرپورٹ ہے. تو آپ جدہ میں اترتے ہیں، پھر جدہ سے مکہ جاتے ہیں، کوئی 1 گھنٹے کی ڈرائیو ہوگی. تو وہ پرسنل گاڑی تھی، لیکن مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے مکہ وہ پھر بس کے ذریعے تھا. تو یہ مطلب اس میں 4 چیزیں شامل ہوتی ہیں، ریزیڈنٹ آپ کی رہائش مکہ اور مدینہ کی، ایئر ٹکٹ بھی اس میں شامل تھا سعودیہ ایئر لائن سے، اور تیسرا اس میں یہ ٹرانسپورٹیشن وغیرہ جو ہے وہ کھانا وغیرہ نہیں ہوتا. کھانا اس میں شامل نہیں ہوتا، کھانا آپ کا اپنا ہوتا ہے کھانا. اور اس میں ویزے کا بھی وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ چھوٹا سا، خیر میں نے ان کو ریویو بھی دیا تھا، تو وہ ریویو بھی ادھر فیس بک کے اوپر اب آپ دیکھیں تو انہوں نے میرا ریویو بھی لگایا ہے. بہرحال جو انہوں نے کمٹمنٹ کی وہ انہوں نے کمٹمنٹ جو ہے وہ پوری کی ماشاء اللہ سے. اچھا رہا ان کے ساتھ، مطلب اس کو دوستوں کے لیے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں. باقی یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ وہاں جا کے انسان کو اندازہ ہوتا ہے اور انسان کچھ لرن بھی کرتا ہے، سیکھتا بھی ہے. دیکھیں 2 طریقے ہیں وہاں جانے کے. ایک تو جو عام طریقہ ہے کہ آپ ٹریول ایجنٹ کے ذریعے سے جاتے ہو. ٹھیک ہے. تو یہ آسان طریقہ ہے، کوئی آپ کے ہیڈک نہیں ہے، کوئی پین نہیں ہے. ٹریول ایجنٹ نے آپ کو بتانا ہے یہ کر دیں تو بس ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ آپ خود سے جائیں. اچھا مجھے بھی کچھ دوستوں نے جو ہمارے اسٹوڈنٹ بھی تھے، انہوں نے کہا کہ ہم خود سے جاتے ہیں، آپ صاحب آپ بھی خود سے جائیں. تو میں نے کہا نہیں، میں پہلی دفعہ میں یہ رسک نہیں لوں گا کہ میں خود سے جاؤں. مطلب خود سے جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا ایئر ٹکٹ بھی خود کروائیں، سارا کچھ خود کریں، ٹریول ایجنٹ کو درمیان میں انوالو نہ کریں. لیکن اب جا کے میں نے وہاں لرن کر لیا تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ خود سے جایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو پہلی دفعہ جا رہا ہے اس کو میں یہ سجیسٹ نہیں کروں گا. اس کو میں یہی کہوں گا کہ وہ ٹریول ایجنٹ کے ذریعے سے ہی جائے، یا یہ شغاف والے ہیں ان کی سروسز اچھی ہیں، یا اور جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے جس کے اوپر آپ کو اعتماد ہے. جو کمٹمنٹ اس نے کی ہے اس کو وہ پورا کریں، اس کے ذریعے سے آپ کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں. ہاں آپ نے اگر کسی نے بار بار جانا ہے، ٹھیک ہے، اگر کسی نے بار بار جانا ہے یا دوسری مرتبہ جانا ہے تو وہ خود سے جا سکتا ہے. یہ اس کو اکنامیکل بھی پڑ سکتا ہے اور پیسفل بھی ہو سکتا ہے. پیسفل اس سینس میں کہ آپ کسی کے باؤنڈ نہیں ہوں گے. جب آپ ٹریول ایجنٹ کے ذریعے ہیں تو آپ باؤنڈ ہیں. ٹھیک ہے. وہاں آپ اتنے باؤنڈ نہیں رہ جاتے. ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں اگر آپ نے خود سے جانا ہے تو اس میں کیا چیزیں ہیں، 5-6 چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے پاسپورٹ آپ اپنا خود بنوا سکتے ہو، سب لوگوں کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. آپ کے پاس اپنا پاسپورٹ ہونا چاہیے، اور کم از کم جو ہے وہ 6 ماہ ابھی اس کی ویلیڈیٹی ہو. اگر آپ عمرے پہ جا رہے ہو 6 ماہ، عموماً 5 سال کا پاسپورٹ بن جاتا ہے ہمارے یہاں. دوسرا کام ہوتا ہے ویزا لگوانا. ویزا لگوانا پہلے مشکل تھا، اب نسبتاً آسان ہو گیا. اس کے 2 اسٹیپس. پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ایک انہوں نے ایپ بنائی ہے سعودیہ والوں نے، سعودی ویزا بایو، یہ ہم اسکرین پہ دکھا رہے ہیں. یہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے، اس میں آپ اپنا ڈیٹا ڈالیں گے جس نے بھی عمرے پہ جانا ہے. اچھا ٹریول ایجنٹ نے بھی آپ سے یہاں سے ہی کروانا ہے کام، آپ سے ہی کروانا ہے. صحیح. آپ نے اپنا تھمز وغیرہ اور یہ سارا کچھ، فیس پکچرس، یہ سب کچھ یہاں پہ ڈالنا ہے. تو یہ پہلا اسٹیپ ہے. اس کے بعد دوسرا اسٹیپ ہے ویزا. تو ٹریول ایجنٹ کے ذریعے جاتے ہیں تو وہ یہ ڈیٹا اس کو استعمال کر کے آپ کا ویزا لگواتا ہے. ٹھیک ہے. ویزا کے لیے اس کو کیا چاہیے، آپ کا پاسپورٹ چاہیے، آپ کا ID کارڈ وغیرہ چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ اب سعودیہ والوں نے آسانی کر دی ہے. 2 ویب سائٹ ہیں، ایک KSA ویزا، یہ ہم اسکرین پہ دکھا رہے ہیں. اس کے ذریعے سے آپ آن لائن ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. وزٹ ویزا پہ بھی آپ عمرہ کر سکتے ہو. اچھا دوسرا یہ ہے کہ ایک اور انہوں نے ویب سائٹ انٹروڈیوس کروائی سعودیہ نے، عمرہ نوسک کے نام سے یہ ہم ویب سائٹ پہ دکھا رہے ہیں. یہ خاص عمرہ کے لیے. تو عمرہ کا ویزا آپ یہاں سے اب آپ اپلائی کر سکتے ہو آن لائن. یعنی پاسپورٹ بھی آپ خود بنوا سکتے ہو، ویزا بھی اب آپ آن لائن خود سے اپلائی کر سکتے ہو. یہاں میں نے ابھی اکاؤنٹ بنایا تو انہوں نے میرا یہاں پہ اکاؤنٹ بنا دیا. اچھا اب یہ کام کیا کر رہے ہیں سعودیہ والے، ابھی جو محمد بن سلیمان ہے پرنس تھے، اب تو اس کے وزیر اعظم بھی بن گیا. انہوں نے وزیر اعظم کا ایک نیا عہدہ نکال لیا. سارے کنگ کے اختیارات اب ان کے پاس ہی ہیں.
تو اب وہ جو ہے نا سارا اکانومی اپنی بہتر اکانومی کو فوکس کر لیں 23-30 کا جو ان کا ویژن ہے 20-30 کا. تو اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ درمیان میں ٹریول ایجنٹ بھی مائنس کریں, یہ سارا کمائی ہم خود کریں. ٹھیک ہے, تو عمرے کی جو انہوں نے ویب سائٹ بنائی ہے کہ آپ وہاں ویزے کے لیے بھی اپلائی کریں, وہاں آپ ہوٹل کے لیے بھی کر لیں, وہاں سے آپ کو ایئر ٹکٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ اس ویب سائٹ پہ جا کے رجسٹریشن کروائیں, بس پیسے دیں, سب کچھ آپ کا کام سعودیہ کرے گا. صحیح ہے. ٹھیک ہے, اور سعودیہ کی وہاں بڑی بڑی کمپنیز بیٹھی ہیں. لیکن اس کو جب میں نے دیکھا اس کے پیکیجز یہاں پر ہیں, اس کے پیکیجز کافی مہنگے ہیں. مطلب اس کا جو کم از کم بھی پیکیج مجھے نظر آیا ہے نا وہ 5,000 ریال کا. صحیح صحیح. 5,000 ریال کا مطلب کیا بنتا ہے, مطلب 2,000 ریال 1.5 لاکھ ہے, 4,000 ریال جو ہے وہ 3,75,000. 3,75,000 میں جو ہے وہ آپ کو اکاموڈیشن دے رہے ہیں, اور اس میں ایئر ٹکٹ بھی شامل نہیں ہے. صحیح صحیح. ایئر ٹکٹ بھی شامل نہیں ہے. تو ابھی ان کے پیکیجز بہت مہنگے ہیں. یہ شاید یورپین کنٹری سے جو لوگ آتے ہیں, یو ایس وغیرہ سے, ان کے لیے تو افورڈیبل ہوں. ہمارے لوگ اس کے ذریعے سے ویزا تو شاید لگوا لیں, کیونکہ ویزا کی فیس جو ہے وہ سیم ہوتی ہے, تو وہ تو یہاں سے کروا لیں. لیکن شاید پورا عمرہ یہاں سے کریں تو وہ شاید ابھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس کے ریٹس گریں تو پھر شاید لوگ اس کو سوچیں. تو ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ پاسپورٹ, دوسرا ویزا. ویزا بھی اب آپ آن لائن کروا سکتے ہو, کوئی ایشو نہیں ہے. یہاں اب میں نے اپنا اکاؤنٹ بنا لیا تو آرام سے اس کو وہ میں نے ساری ورکنگ اس پہ کی ہے. تیسری چیز جو آپ کو چاہیے پاسپورٹ ویزا کے علاوہ وہ آپ کا ایئر ٹکٹ ہے, اور ایئر ٹکٹ آپ آن لائن آرام سے خرید سکتے ہیں. اچھا, اس میں ایک اور چیز ہے ٹپ کے طور پہ بتا رہا ہوں جو میں نے ایکسپلور کیا, وہ یہ ہے کہ جب اگر آپ نے بار بار سفر کرنا ہو بائی ایئر, مختلف ممالک میں جانا ہو, تو کچھ ایئر لائنز ایسی ہیں جو آپ کو پوائنٹس دیتی ہیں, یعنی انسینٹیوز دیتی ہیں, بینیفٹس دیتی ہیں. مثال کے طور پہ ٹکٹس کی قیمت آپ کے لیے گرا دیں گے, مطلب آپ بار بار اگر اس ایئر لائن سے سفر کرو, لیکن اس کے لیے آپ کو اس کی ممبرشپ لینی پڑتی ہے, وہاں جا کے رجسٹر ہونا پڑتا ہے. جیسے ایمریٹس, یو ای کی ایک ایئر لائن ہے ایمریٹس. اب ایمریٹس کی جو ہے نا ایک ویب سائٹ ہے, ایمریٹس اسکائی ورڈس. اسکائی ورڈس جو ہے نا اب اس پہ جا کے آپ اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں. اکاؤنٹ بنا کے آپ ان کی ممبرشپ حاصل کریں. آپ جتنے مائلز جو ہے سفر کریں گے یہ ایڈ ہوتے جائیں گے, اس پہ آپ کو وہ بونسز وغیرہ دیں گے. ٹھیک ہے, آپ کا جو ہے وہ ایئر ٹکٹ وہ اس میں کمی وغیرہ کر دیں گے, اور بہت سارے بینیفٹس وہ دیتے ہیں. بعض اوقات جو ہے وہ آپ کو رینٹ کی گاڑی دے دیتے ہیں, بعض اوقات جو ہے وہ آپ کو کوئی ہوٹلز وغیرہ اس کا کھانا وہ فری کر دیتے ہیں. تو یہ ہے. تو تیسری چیز جو ہے وہ ایئر ٹکٹ ہے, وہ بھی آپ آن لائن اپنا ایئر ٹکٹ جو ہے وہ لے سکتے ہیں, بلکہ سستا ایئر ٹکٹ کے نام سے ایک ایپ بھی ہے, وہاں سے آپ جو ہے وہ کمپیریزن کر کے اچھے ریٹس میں لے سکتے ہیں. اور انسینٹیو آپ نے لینے ہو تو آپ کسی ایک ایئر لائن کو مختص کر کے اس کی ممبرشپ لے لیں, اس کے ساتھ اپنے آپ کو رجسٹر کروا لیں, جیسے ہم نے کہا ایمریٹس اسکائی ورڈس ہیں. اچھا, چوتھی چیز جو ہے وہ اس کے بعد وہاں کی رہائش ہے, اکاموڈیشن ہے. اکاموڈیشن کے لیے ایک تو بکنگ ایپ ہے, بہت معروف ہے, لوگ استعمال کرتے ہیں جو بھی ٹریول کرتے ہیں. وہاں سے آپ جو ہے وہ مکہ وغیرہ کا آپ ڈالیں تو یہ بکنگ ایپ تو وہاں آپ کو کافی زیادہ ہوٹلس جو ہے وہ مل جاتے ہیں. لیکن یہ ہوٹل جو ہے وہ مہنگے ہیں, یہاں سے بکنگ ایپ سے اس کے ریٹس زیادہ نظر آتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ اگر آپ نے وہاں وزٹ کر لیا, عمرہ کر لیا, تو آپ کو پتہ ہے مکہ مدینہ کے معروف ہوٹلس کا, بار بار آپ ان گلیوں سے گزرتے ہیں اور آپ کو ایک اندازہ ہو جاتا ہے. یا وہاں کچھ ہوٹلس میں آپ نے اسٹے کیا ہے, جیسے ہم نے ووکو میں کیا تو ہمیں ووکو اچھا لگا. تو اب جو اچھے ہوٹلس ہیں ان کی ویب سائٹس ہیں, آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں. جیسے یہ ووکو ہے, ووکو کی یہ ویب سائٹ ہے, اس پہ بھی آپ اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہو. اچھا, یہ بھی آپ کو انسینٹیو دیتے ہیں کہ اب اگر آپ 10 راتیں ووکو میں گزارتے ہیں تو آپ کو یہ انسینٹیو, آپ کو 2 کھانے یا 1 کھانا آپ کو مفت دے دیں گے, یا فلاں یہ وہ دس اینڈ دیٹ. آپ بار بار اگر وہاں اسٹے کرو گے تو وہ چیزیں آپ کے پوائنٹس ایڈز ہوتے رہتے ہیں. تو یہاں پہ آپ اکاؤنٹ بنائیں اور یہاں سے آپ جو ہے وہ اپنا بکنگ کروا سکتے ہیں. ابھی میرے سامنے یہ ووکو جو مکہ ہے, اس کی پر نائٹ 15,000 کی پر نائٹ مناسب ہے. یعنی اگر آپ نے 10 نائٹس بھی مکہ میں گزارنی ہے, مثال کے طور پہ 10 دن کے لیے آپ عمرہ پہ جاتے ہو, تو آپ ایسا کریں, اگر آپ نے اس کو اکنامیکل پیکیج بنانا ہے, ٹھیک ہے, تو یہاں سے جو ایئر ٹکٹ ہے وہ تو آپ نے کمپیریزن کر کے لے لیا,
ٹھیک ہے، آپ سستا ایئر ٹکٹ سے لے لیں، ٹھیک ہے، اس کے بینیفٹس بھی آپ کے پاس آ گئے، ممبرشپ اگر آپ نے لے لی۔ دوسرا، یہاں سے آپ ویب سائٹ سے ووکو کو آپ کر لیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کو کافی پہلے کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ اس کی بکنگ جو ہے وہ مطلب آلریڈی بکڈ ہو جاتا ہے۔ کافی زیادہ بک ہوتا ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ 10 راتیں اگر آپ نے وہاں رہنا ہے تو 1.5 لاکھ میں آپ کا یہ آرام سے۔ اچھا، اس کا جو کمرے ہیں نا وہ کمرے اسپیشیس ہیں، یعنی 4 لوگ آرام سے آ سکتے ہیں ووکو کے، ٹھیک ہے، اور روم کا رینٹ ہوتا ہے بیسیکلی، پر پرسن کا رینٹ نہیں ہوتا، پر روم کا رینٹ ہوتا ہے۔ یہ 15,000 پر نائٹ پر روم کا رینٹ ہے، اس میں 2 بندے رہیں۔ جیسے ہمارے جو روم تھا ووکو کا اس میں 4 بیڈ تھے، لیکن ہم 2 بندے رہے، 4 بھی رہ سکتے ہیں۔ ایک اور تھا اس میں 3 بیڈ تھے، ہم 2 بندے رہے، 3 بندے بھی رہ سکتے ہیں۔ تو 4 بندے آرام سے آ سکتے ہیں، 2 بچے بھی ہوں تو وہ بھی آرام سے آ سکتے ہیں، یعنی 6 بندوں کو بھی وہ کفایت کر سکتا ہے، 4 بڑے اور 2 بچوں کو بھی۔ ان لوگوں نے کیا روم کیا لمٹ لگائی ہوتی ہے کہ اتنے ہی لوگوں نے آنا، ورنہ چونکہ ہمارے تو یہاں سے پاکستان سے پھر لوگ پوری فیملی ایک ہی کمرے میں بندہ کو سیٹ دے۔ دیکھیں وہ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، دیکھیں 4 بیڈ تو انہوں نے خود لگائے ہیں، ٹھیک ہے، 4 میں ہاں ٹھیک ہے، تو وہ 4 بندے تو وہ روم میں آرام سے آ سکتے ہیں، تو اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے۔ تو 1-2 بچے تو آپ چھوٹے ہوں تو آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ مدینہ میں آپ ہوٹل نہ لیں، آپ 1 دن کے لیے مدینہ میں ٹریول کریں اور وہاں جا کے آپ صبح جائیں اور شام کو واپس آ جائیں حاضری دے کے، صحیح ٹھیک ہے۔ ریاض الجنہ میں بھی آپ جو ہے وہ حاضری دے کے اور وہاں روضہ رسول پہ بھی حاضری دے کے سلام وغیرہ پڑھ کے آپ آ سکتے ہیں آرام سے۔ اور کچھ لوگ یہ کرتے ہیں، میں نے وہاں دیکھا کہ ایک ہی جگہ سٹے کر لیا مکہ کے اندر، کیونکہ مدینہ کی رہائشیں مہنگی ہیں، مکہ سے بھی مہنگی ہیں، صحیح۔ ٹھیک ہے۔ تو ویسے اگر آپ نے مدینہ میں سٹے کرنا ہے، کچھ لوگوں نے ایسی بات بنائی ہے کہ 40 نمازیں پوری کرنی ہے، وہ 40 نمازوں کا کوئی حکم نہیں ہے مدینہ میں آپ نے پوری کرنی ہے۔ ویسے مدینہ وزٹ کریں آپ، 1 دن کے لیے کریں، 2 دن 3 دن رہیں وہاں پہ، 4-5 دن۔ ہم نے 5 دن مدینہ میں رہے، 15 دن کا ہمارا پیکیج تھا، اور 10 دن ہم نے مکہ میں گزارے۔ تو یہ ہے، تو یہ مطلب ویب سائٹ سے جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات۔ تو آپ ویسے کون سی ایئر لائن سے سعودی عرب گئے تھے؟ ہم تو سعودی ایئر لائن سے گئے تھے، کیونکہ ہماری بکنگ اسی کے ذریعے سے تھی۔ سعودی ایئر لائن کی ریپوٹیشن اچھی ہے۔ جاتے وقت میں جو جہاز تھا وہ مجھے نسبتاً جو ہے وہ پرانا لگا، مینجمنٹ جاتے وقت میں اچھی تھی۔ بعد میں نے چیٹ GPT سے پوچھا بھی، کیونکہ وہ جو آپ کا بورڈنگ پاس ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے اس کا نمبر SV735 تھا جاتے ہوئے، اور واپسی میں SV734 تھا۔ تو میں نے چیٹ GPT سے پوچھا کہ جاتے وقت جہاز پرانا لگا، آتے وقت جو ہے وہ مجھے نیا لگا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ جو آپ مجھے ڈیٹا دے رہے ہو نا، اس کے مطابق تو یہ جہاز تو دونوں مطلب سیم ہے، بس یہ ہے کہ ایک کے انٹیریئر پہ انہوں نے کچھ کام کیا ہے، اس کو نیا بنا لیا، دوسرے کے انٹیریئر پہ انہوں نے کام نہیں کیا۔ لیکن بہرحال کھانا وغیرہ جب ہم گئے تھے تو جاتے وقت ہمیں تو اچھا نہیں لگا۔ یہاں سے وہ حج فلائٹ تھی، جس کو وہ حج فلائٹ کہہ رہے تھے نا، ٹھیک ہے، میں اگر اس کا نکال کے دکھاؤں تو اس کو وہ حج فلائٹ کہہ رہے تھے۔ اب حج فلائٹ جو ہے نا، وہ ظاہری بات ہے کہ یہاں کے پاکستانی ہیں تو پاکستانی ٹیسٹ کے مطابق ان کو جو ہے وہ کھانا دینا چاہیے۔ ایسی ہے۔ تو عربی ٹیسٹ کا کھانا کسی نے کھایا نہیں، میں نے اپنے دائیں بائیں بھی دیکھا، ہم نے بھی 1 آدھ چمچ لی اور اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ تو پہلے انہوں نے پوچھا کہ جی آپ ویجیٹیرین ہیں یا نان ویج ہیں، مجھے یہ بھی بہت عجیب لگا، یہ تو سارا انڈین کلچر ہے ایسے کہ ہم ویج، بھائی سارے حاجی اور عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو یہاں کون سا جو ہے وہ ویجی اور نان ویجی کا چکر آپ نے ڈالا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جو اسلام میں تو ہے نہیں نا، اسلام میں تو یہ نہیں ہے نا، اسلام میں تو یہ نہیں ہے، یہ تو سارا انڈین نے کلچر ڈالا ہوا ہے کہ جی ہم گوشت نہیں کھاتے، ہم تو جیسے صرف سبزی کھاتے ہیں، کیونکہ ان کے مذہب میں یہ چیز ہے، ہمارے مذہب میں تو یہ نہیں ہے۔ تو یہ تو سارے مسلمان ہیں، ایسے یہ حج فلائٹ تھی۔ تو کھانا جو ہے نا وہ، ایک تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ یہاں سے جو سعودی ایئر لائن والے ہیں ان کو پاکستانی، اگر یہاں سے جا رہے ہیں تو ان کو پاکستانی ٹیسٹ کا کھانا دیں۔ واپسی میں آتے ہوئے انہوں نے ہمیں پاکستانی ٹیسٹ کا کھانا دیا، اور جہاز بھی زیادہ کمفرٹیبل اور اچھا تھا نسبتاً، مطلب لک وائز اس کی لک جو، اور مطلب چکن بریانی دی ہمیں کھانے کو، کیا بات ہے، اچھی ہے، لیکن جاتے وقت میں وہ مزہ نہیں آیا۔ تو جاتے وقت میں یہ تھا کہ سیٹس ہماری ایک ساتھ تھیں۔ اچھا، واپسی میں جو ہے نا
سیٹس انہوں نے بدل دی، لیکن ہم فیملی تھے، میاں بیوی تھے. اب میری سیٹ جو ہے وہ 71C تھی، اور تمہاری امی کی جو سیٹ تھی وہ 67C، مطلب دور ہوا مطلب ہاں پیچھے وہ کر دی. اور وہاں یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں تھا، میرے ساتھ جو بندہ بیٹھا تھا وہ بول رہا تھا، کہہ رہا تھا ہم 4-5 لوگ ہیں فیملی کے، کسی کو ادھر پھینک دیا، کسی کو ادھر پھینک دیا، اب عورتیں ہیں، عورتوں کے ساتھ مرد بیٹھے. حالانکہ یہ چیز مناسب نہیں، ہمارے کلچر میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، ان کے کلچر میں بھی اچھا نہیں ہوگا، بس مس مینجمنٹ ہے. ایک صاحب بتا رہے تھے کہ جی پہلے یہاں پہ کافی زیادہ انڈینس تھے سعودی ایئر لائن میں، پاکستانی دیگر نیشنلٹیز کے لوگ تھے، تو انہوں نے ان کو فارغ کیا ہے، زیادہ سعودیز بھرتی کر لی ہیں. اب وہ نئے نئے ہیں، کام کے ان کو سمجھ نہیں ہے، تو مس مینجمنٹ بہت زیادہ. ہماری پھوپھو بھی عمرے پہ گئی تھی، انہوں نے بھی بتایا کہ ہمارا سامان 3 دن بعد ہمیں ملا، ان کے گھر آیا تھا، ان کے گھر آیا تھا، اور وہ وہاں ایئرپورٹ سے لوڈ ہی نہیں ہوا تھا، تو سعودیہ سے لوڈ نہیں ہو پایا تھا. تو اس قسم کی مس مینجمنٹ بہت زیادہ سعودی ایئر لائن میں دیکھنے کو ملتی ہے. تو ایک خاتون بہت اونچا اونچا بولنا شروع ہو گئی ہے، مطلب وہاں ہر بندہ ڈسٹرب تھا کہ اس کے ساتھ خواتین تھیں، اور کسی کی خاتون کسی مرد کے ساتھ بٹھائی ہوئی، اور جب ان سے جو ان کا وہ عملہ ہوتا تھا جہاز کا، ان سے کہا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے آپ خود ایڈجسٹ کرو، ہم ریسپانسبل نہیں ہیں. تو بھائی سیٹیں جب تم کو پتہ ہے کہ یہ ایک ساتھ لوگ ہیں، تو تم نے ان کو سیٹیں اس طرح سے کیوں ادھر ادھر ان کو پھینک دیے؟ تو یہ مس مینجمنٹ جو ہے وہ کافی زیادہ وہاں پہ مطلب دیکھنے کو ملی ہے. تو جاتے ہوئے ایک اور کام کرنا چاہیے جو میں سجیسٹ کروں گا، کہ یہ ہم بیگ دکھا رہے ہیں، بیگ کے اوپر اپنے پورا ایڈریس، فون نمبر وغیرہ لکھیں، کیونکہ جب بیگ جو ہے نا جہاز سے سامان اترتا ہے تو اس وقت سامان میں بیگ بہت زیادہ ملتے جلتے آ جاتے ہیں، تو انسان کو سمجھ نہیں آتی. انسان کسی کا بیگ جو ہے وہ اٹھا سکتا ہے، اور بعد میں پریشانی کا جو ہے وہ باعث بن سکتا ہے. تو ایک تو یہ، اور ایک اور چیز زمزم جو ہے نا، وہ پہلے تو یہ تھے کہ لوگ اٹھا کے لے آتے تھے، اب یہ ہے کہ جب آپ مکہ سے جدہ آتے ہیں، جدہ میں ایئرپورٹ ہے، تو ایئرپورٹ سے آپ کو زمزم ملتا ہے. ایک پاسپورٹ کے اوپر ایک بوتل دیتے ہیں، وہ 5 لیٹر کی، اور وہ سیم پیکنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، 12.5 ریال لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ جب جدہ ایئرپورٹ پہ آپ ایئرپورٹ میں جہاں سامان آپ نے جمع کروانا ہوتا ہے، اس سے پہلے ایک C2 ایک سیکشن ہے، وہاں ایک کاؤنٹر بنا ہوا ہے، وہاں 12.5 ریال دیں، تو وہ آپ کو ایک ریسیپٹ دیتا ہے، ساتھ میں زمزم لے کے وہ بندہ بیٹھا، وہ آپ کو ایک پیکٹ دے دیتا ہے. اچھا، کچھ لوگ اس کے اوپر نام نہیں لکھتے، اس سے کیا ہوتا ہے، وہ سیم پیکٹ ہے، اب سینکڑوں لوگ ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلے گا یہ آپ کا ہے؟ ایسے تو بیلٹ کے اوپر وہ سامان گھوم رہا ہوتا ہے نا، تو اب اس کے اوپر چٹ اگرچہ لگی ہوتی ہے، لیکن وہ چٹ جو انہوں نے لگائی ہوتی ہے اپنا مطلب ایئرپورٹ والوں نے، اس کے عملے نے، تو وہ اس پہ نام بہت چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے. صحیح. وہ آپ کو بہت غور سے دیکھنا پڑتا ہے، اور اتنا مجمع اوپر کھڑا ہوتا ہے ایسے چڑھ کے، ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے مجھے سامان ملے اور میں یہاں سے نکلوں، وہ فوراً اپنے گھر پہنچ. تو اس میں ایک مارکر ہر وقت آپ کے پاس ہونا چاہیے، آپ کے ہر بیگ کے اوپر، بیگ کے دونوں طرف، اور اسی طرح زمزم کے پیکٹس کے چاروں طرف، کیونکہ اگر آپ نے ایک طرف نام لکھا ہے اور وہ نیچے کی طرف آ گیا تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ چاروں طرف اس کے نام لکھیں اپنا، تاکہ وہ دور سے بیلٹ کے اوپر چل رہا ہو تو آپ کو فوراً پتہ چلے، اور آپ آسانی سے، ورنہ آپ کا 5 منٹ کا کام وہاں پہ 50 منٹ تک پہنچ سکتا ہے. تو یہ ایک چیز میں نے وہاں پہ نوٹ کی ہے کہ اپنا سامان اچھے سے اچھا، اس کو پیک بھی اچھے سے کریں. کچھ لوگوں نے شاپر چڑھائے ہوتے ہیں، یا تو ہم نے شاپر نہیں چڑھایا، ہمیں اندازہ نہیں ہوا، اور یہ پلاسٹک ریپ ہوتا ہے، تو ہمارا ایک بیگ اٹھا کے انہوں نے پھینکا، تو وہ ایک بیگ کا پہیہ ٹوٹ گیا، تو وہ بیگ ہمیں وہاں مکہ میں پھینکنا پڑا، پھر اس کی جگہ ہم نے جو ہے وہ پھر نیا بیگ لیا. تو یہ بھی ہے کہ اس کو اچھی طرح سے آپ ریپ کر کے لے کے جائیں، اور اس کے اوپر پھر مارکر سے اپنا نام دونوں طرف لکھتے ہیں، فون نمبر، ایڈریس وغیرہ لکھتے ہیں، زمزم کے اوپر بھی جو ہے وہ لکھتے ہیں. ہر ایئر لائن کا مختلف ہوتا ہے. سعودی ایئر لائن سے یہ ہے کہ جاتے وقت انہوں نے ہمیں 23 kg الاؤ کیا تھا، کیونکہ گروپ ٹکٹ تھا. واپسی میں 23 kg کی 2 بیگ الاؤ کیے انہوں نے پر پرسن، لیکن جاتے ہی ایک ہی کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ واپسی میں سامان بڑھ جاتا ہے، تو واپسی میں 2 بیگ الاؤ کیے. تو سامان جب آپ نے پیک کر لینا ہے ہوٹل میں، تو آپ نے ایک اسکیل لینا ہے تولنے والا، 5 ریال میں 10 ریال میں وہاں سے مل جائے گا، اس پہ آپ تولیں. 23 kg نہ رکھیں، اس کو 21 22 رکھیں، کیونکہ کچھ نہیں پتا آپ کا یہ اسکیل خراب ہو، وہاں جا کے 23.5 بھی ہو گیا نا، وہ کہے گا کھولو سامان نکالو، ½ کلو، نہیں جانے دے گا.
اور آپ نے اتنی مشکل سے پیکنگ کی ہوتی ہے وہ نکالنا، اور پھر یہ کہ جی اب میں کون سے یہاں سے نکال کے پھینکوں. اچھا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کا پے کر کے اس کو لے جاؤں تو وہ 1 kg کی 200 ریال مانگتے ہیں. یعنی 1 kg اگر آپ نے وزن ایکسٹرا ڈالا تو 200 ریال 15,000. اور ہو سکتا ہے کہ وہ 1 kg کھجور ہو جو آپ نے لی ہو جائے وہ 1,000 روپے کی، تو آپ 15,000 دے کے آپ کھجور لے کر آ رہے ہیں، کھجور لے کے کیسے آئیں گے؟ پھر آپ وہاں ایئرپورٹ پہ چھوڑنا پسند کریں گے. گھاٹا ہو گیا. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس کو تول کے لے کے جائیں. اپنا جو سامان ہے اس کو جو ہے وہ تول کے لے کے جائیں اور اچھے طریقے سے اس کو بند کر کے اس کے اوپر مارکر سے نام. یہ مطلب یہ ٹپس ہیں تاکہ آپ مشقت میں نہ پڑیں. لوگوں کا سامان گم جاتا ہے، آگے پیچھے ہو جاتا ہے، مس پلیس ہو جاتا ہے، ویٹ زیادہ ہو جاتا ہے، پھر وہاں جا کے پریشانی ہوتی ہے. ایسی اور اس پریشانی میں انسان پینک ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی، مشقت بڑھتی ہے، مینٹل پین بھی ہوتی ہے. تو یہ سارا پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ اس مشقت میں نہ پڑیں جس میں کچھ لوگ پڑ جاتے ہیں. تو آپ کا جو تھا اسٹے وہ کون سے ہوٹل میں تھا اور وہ کیسا رہا تھا آپ کا؟ مطلب ہوٹل کی سروسز وغیرہ کیا تھی اور آپ کو مطلب ہوٹل کیسا لگا کہ ہوٹل اچھا تھا کہ نہیں تھا اور کتنا کوئی دور تھا مطلب مکہ سے؟ دیکھیں ہوٹلز میں 2-3 چیزیں اہم ہوتی ہیں. ایک تو اس کا عملہ اور دوسرا اس کی جو اکاموڈیشن ہے، رومز وغیرہ، صفائی ستھرائی، تو نیا بنا ہوا ہے، پرانا ہے، فیسیلیٹیز ہیں، نہیں ہیں، اور تیسرا اس کی لوکیشن، ڈسٹنس کتنا ہے حرم سے. یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. تو لوگ ہوٹلز کے حوالے سے زیادہ کین بھی ہوتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے. ظاہری بات ہے آپ سفر میں ہیں تو انسان چاہتا ہے کہ جو مجھے راحت ملے. سفر کی مشقت الگ ہوتی ہے. تو ہمارا جو ہے وہ ووکو ہوٹل ہے، مکہ کے اندر معروف ہے. تو IHS اس کو کہتے ہیں، انٹر کانٹیننٹل ہوٹلز جو ہے وہ گروپ IHG. تو یہ بیسیکلی ایک چین ہے، ان کی کافی سارے ان کے ہوٹلز ہیں مختلف ممالک کے اندر. تو اس لیے ان کی جو ہے وہ سروس اچھی ہے، سروس اوور آل اچھی ہے. 4 اسٹار ہوٹل ہے اور سروسز بھی 4 اسٹار والی ہی ہیں. تو خیر بہرحال اب تو میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 200 ریال پر نائٹ اس کا کرایہ 15,000 تقریباً بنتا ہے. تو 2 مرتبہ ہمارا قیام رہا. اس کے اصل میں ٹاورز تھے. وہاں عام طور پہ ہوٹلز کے ٹاورز ہوتے ہیں. جب آپ وہاں جاتے ہیں نا تو عموماً لوگوں کو عربی نہیں آتی. ہمارے لوگوں کو عربی کہاں آتی ہے؟ تو یہ ریسیپشن پہ جائیں گے. اگرچہ یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ وہاں پہ بنگالی عملہ کافی ہے. ہوٹلز میں عموماً جو سویپرز ہوتے ہیں، یہ جو روم سروس وغیرہ کرتے ہیں، یہ بنگالی ہوتے ہیں، وہ اردو سمجھتے ہیں. آپ ان سے معلوم کر سکتے ہیں. پھر حرم کے اندر صفائی والا جو عملہ زیادہ تر پاکستانی ہوتا ہے، وہ بھی آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے. لیکن عموماً جو ریسیپشنسٹ اور یہ جو اچھے عہدوں کے اوپر ہوتے ہیں، یہ سارے انہوں نے سعودی رکھے ہوتے ہیں. اب تو بلکہ سعودی حکومت نے لازم کیا ہوا ہے کہ جی کوئی بھی کمپنی ہے وہ کم از کم 4 بندوں کے اوپر ایک سعودی لازماً رکھے گی. سعودیوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہو، ٹھیک ہے، ہر حکومت اسی طرح سے کرتی ہے. تو وہاں 9 ٹاورز ہیں، اس کے 4 ایک طرف ہیں، 5 دوسری طرف ہیں. تو پہلی دفعہ ہمارا 4 ٹاور میں تھا. تو ٹاور ہوتا ہے، پھر ٹاور کے اندر جو ہے وہ فلورز ہیں. تو اس میں ہمارا 16 فلور تھا، 16ویں منزل تھی، اور اس میں روم نمبر 20 تھا. دوسری دفعہ ہمارا بالکل اس کے الٹ ہو گیا، 5 ٹاور، اور اس میں جو ہے وہ 20ویں منزل میں 16 نمبر کمرہ تھا. ایلیویٹر ہوتی ہے؟ یس. ہاں وہ یہ مطلب موجود ہوتی ہے. وہ ایلیویٹر بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ نیچے سے آپ جب آتے ہیں بیسمنٹ سے اوپر، گراؤنڈ فلور کے اوپر. لیکن اس کے علاوہ لفٹس وغیرہ، اور اچھی لفٹس ہوتی ہیں ان کی. اور اس میں بھی یہ نہیں کہ 1-2 ہیں، مطلب 5 ایک طرف ہیں، 5 ایک طرف ہیں، 10 لفٹ جو ہے وہ عموماً لگی ہوتی ہیں. اور کوئی اوور کراؤڈڈ نہیں ہوتی لفٹس، آرام سے آپ، اور بہت آرام دہ اور پرسکون لفٹس ہوتی ہیں. کمرے بھی بہت آرام دہ اور پرسکون تھے. فیسیلیٹیز ساری بنیادی فیسیلیٹیز تھیں. جیسے ہم مطلب آپ کی والدہ وہ استری وغیرہ ساتھ لے کے گئی تھی، پتہ نہیں ہوگی نہیں ہوگی. وہ مدینہ والے ہوٹل میں نہیں تھی، واقعتاً نہیں تھی، وہاں ہمیں کام بھی آئی. الیکٹرک کیٹل بھی وہ لے گئی تھی. لیکن یہاں پہ الیکٹرک کیٹل، استری وتھ اسٹینڈ، ایون کہ انہوں نے وہ ایک لاکر بھی رکھا ہوا تھا. اور اسی طرح سے واش روم کی جو بھی ایکسیسریز ہوتی ہیں، ہمارے یہاں سے لوگ ٹاول لے جاتے ہیں، ہم بھی لے گئے تھے، لیکن وہاں پہ یہ ٹاول وغیرہ یہ سب اویلیبل ہوتے ہیں، دستیاب ہوتے ہیں. مطلب ایئر کنڈیشنر جو تھا، اسی طرح شیمپو وغیرہ، باتھ سوپ وغیرہ، یہ ساری چیزیں وہاں پہ اویلیبل ہوتی ہیں. ایون کہ وہ ایک میرا بٹن قمیص کا ٹوٹ گیا، تو اس کے لیے بھی انہوں نے ایک سوئنگ کٹ رکھی ہوئی تھی جس میں 2 بٹن، سوئی، دھاگا وغیرہ
یہ ساری چیزیں مطلب ضرورت کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ساری اس میں موجود تھی. تو چھوٹی سی فریج بھی موجود تھی. تو یہاں پہ تھا LED وغیرہ بھی لگی ہوئی تھی، لیکن انسان کو وہاں کون سا LED چلانے کا موقع ملتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس LED میں ایک دن میں نے کھول کے دیکھا تو ہوٹل کے بارے میں معلومات وغیرہ اور جو بھی حرم. اچھا ہاں، LED کا ایک فائدہ ہے، LED میں نا لائیو حرم آ رہا ہوتا ہے. صحیح. یعنی وہ لائیو دکھا رہا ہوتا ہے. اگر آپ نے عمرے کے لیے جانا ہے، کس وقت آپ کو جانا چاہیے، اس وقت رش کی کیا صورتحال ہے، تو آپ وہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں. تو ایک دفعہ میں نے چلایا، کوئی دن میں 10:30 11 بجے تھے. تو میں نے آپ کی والدہ سے کہا رش ہی کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں، یہ لائیو نہیں ہو رہا، ہم گئے ہیں تو اتنا رش ہے. اچھا ہم شام کو جا رہے تھے عصر کے بعد یا اس کے بعد مغرب عشاء کے بعد. اچھا اس وقت دھوپ نہیں ہوتی تھی، تو ہر بندہ یہی سوچتا تھا کہ جی چلیں اس وقت نکلے، تو اس لیے رش. تو ہم اس وقت پھر نکلے اور وہاں جا کے واقعتاً رش نہیں تھا. صحیح. تو وہ لائیو ہی دکھا رہا تھا. تو وہ رش کی صورتحال آپ وہاں سے مانیٹر کر کے جو ہے وہ دیکھ کے آپ حرم جا سکتے ہیں. یہ ایک اس کا فائدہ ہے. تو خیر وہاں کا جو عملہ تھا کچھ کوآپریٹیو تھا، کچھ نان کوآپریٹیو تھا. ہوٹل اوورآل مطلب سروسز کے لحاظ سے اچھا ہے، صاف ستھرا ہے، نیٹ اینڈ کلین. واش روم بھی صاف ہے ان کے، صاف ستھرے ہیں، اسپیشیس ہے، روم بھی اسپیشیس ہیں، واش روم بھی اسپیشیس ہیں. اس کے بالمقابل جو مدینہ کے ہوٹل تھے بہت کنجسٹڈ تھے، چھوٹے چھوٹے تھے اور اتنے نیٹ اینڈ کلین بھی نہیں تھے. وہ جو ہم نے وہاں قیام کیا مرجان الصحابی تھا، اس کا نام فندق مرجان الصحابی. تو خیر بہرحال کہنے کا مقصد یہ، لیکن یہ ہے کہ جو ایک اچانک یہ ہوا کہ جب ہم پہلے ہمارا اسٹے تھا ٹاور جو ان کا 4 ٹاور تھا، اس میں دوسری مرتبہ پھر ہم درمیان میں مدینہ چلے گئے، پھر واپس آئے تو 5ویں ٹاور میں ہم نے قیام کیا. تو اس کو جو وہ روم سروس والا لڑکا تھا، اس کو جو ہے وہ میں نے کہا کہ وہ کافی کے پیکٹس وغیرہ دیتے ہیں، چائے کے پیکٹس فری میں. ہاں فری میں، وہ کافی سارے پڑے ہوتے ہیں. تو اسے میں نے کہا کہ آپ خشک دودھ کے پیکٹس ہیں نا مجھے لا دو، چائے بنانی ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں یہاں ہم نہیں دیتے. تو میں نے کہا ابھی 5 دن پہلے ہم وہ جو ہے ٹاور 4 کے اندر رہ کے گئے ہیں اور وہ تو آ کے ہمیں دیتا تھا، ہم اسے کہتے تھے یار اٹھا کے لے جاؤ، ٹھیک ہے بہت زیادہ پڑے ہیں یہ. وہ کہتا تھا نہیں نہیں یہ بس پڑے رہیں. پھر تمہاری ماما نے زبردستی اس کو کہا کہ یہ ایسے بہت زیادہ پڑے ہیں، روزانہ آ کے تم رکھ جاتے ہو، پہلے ہی ختم نہیں ہوتے، تم اس کو اٹھا کے لے جاؤ. تو یہاں پہ اب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جی ہم تو نہیں دیتے. نہیں نہیں، وہ پھر کہنے لگا جب اس نے یہ بات سنی نا کہ یہ تو پہلے بھی رہ کے گئے، تو مجھے کہنے لگا کہ نہیں وہ اس ٹاور میں دیتے، اس میں نہیں دیتے. ٹھیک ہے. تو مجھے بات سمجھ میں آ گئی یہاں تو یہ بہانے لگا رہا ہے. ظاہری بات ہے کہ ایک ہی ہوٹل ہے، اس میں ہوٹل والوں نے کیا ڈسکریمنیشن کرنی ہے ایسے. تو عملہ جو ہے نا اس کے ساتھ آپ کو تھوڑا سا اسٹریٹ فارورڈ سیدھا ہونا پڑتا ہے اس سے کام لینے کے لیے. ہر جگہ پہ عملہ ایک نہیں ہے. کسی فلور کے اوپر کوئی عملہ ایسا ہے جو کوآپریٹیو ہے اور بہت ہنسمکھ ہے، بہت ویلکمنگ ہوتا ہے، آپ کو جو ہے وہ ویلکم کر کے خود آپ کو گائیڈ کرتا ہے ان کا. اور کچھ جگہ پہ بہت ہی روکھا، ہو سکتا ہے اپنے ذاتی مسائل کی وجہ سے پریشان. تو یہ شاید مینیجر کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے. اچھا جو 4 ٹاور کا مینیجر تھا نا، اس کو میں نے ایک دفعہ کہا کہ جی جب ہم نے روم لیا تو میں نے کہا ہم نے روم کی سروس کروانی ہے، کلیننگ وغیرہ، واش روم وغیرہ صاف. تو اس نے لڑکا فوراً بھیج دیا. پھر اس نے بعد میں فون کر کے پوچھا لڑکا آیا تھا نہیں آیا. تو جو وہ 5واں ٹاور تھا اس میں اس کے مینیجر کو روزانہ کہنا پڑتا تھا، وہ لڑکا کبھی آتا تھا کبھی نہیں آتا تھا. تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مینیجر کے اوپر شاید ڈپینڈ کرتا ہے. خیر بہرحال باقی یہ ہے کہ ہوٹل کا فاصلہ جو ہوٹل والے کلیم کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں 1.6 کلومیٹر ہے حرم سے. ٹھیک ہے. لیکن خود ہم نے جو نوٹ کیا ہوٹل سے نکل کے حرم میں جو نماز پڑھنے کی جگہ ہے وہاں تک 2 کلومیٹر ہے، یعنی اگر آپ نے پیدل جانا ہے تو یہ ہے بات. تو یہ اس کا یعنی ہوٹل کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اچھا ہوٹل ہے، اور نیگیٹو پوائنٹ اگر آپ کہیں تو وہ یہ ہے کہ فاصلہ زیادہ ہے. 2 کلومیٹر کافی ہو جاتا ہے. اچھا یہاں ہمیں لگتا ہے 2 کلومیٹر کیا کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی انسان کو لگتا ہے. لیکن جب آپ وہاں جاتے ہو ایک تو آپ کا چلنے کی عادت نہیں ہوتی، دوسرا سفر کی تھکاوٹ ہوتی ہے، تیسرا آپ نے عمرہ کیا ہوا ہے، وہاں پہ بھی 8-10 کلومیٹر آپ چلیں. اب اس کے بعد جب آپ کہو گے نا، اور جب آپ نے چلنا ہے تو پہاڑی علاقہ ہے وہ، اگرچہ انہوں نے پہاڑ کاٹ کے ہوٹل بنائے ہیں لیکن اب جو ہے نا اوپر کی طرف جا رہے ہو تو وہ پتہ لگتا ہے 2 کلومیٹر ہے، ہاں پتہ لگتا ہے انسان کو. تو اس لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے شروع میں. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہو ہفتہ 10 دن کے بعد آپ عادی ہو جاتے ہو. شروع میں آپ کو مشکل لگتا ہے، آپ کی ٹانگیں تھکتی ہیں.
یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کو لگے 2 کلومیٹر کیا ہے، یہ دوڑ کے وہ وہاں پہنچ جائیں گے، ایسا نہیں. اس کا حال یہی ہوتا ہے کہ آپ ظہر کے وقت وہاں جا کے ظہر کی نماز پڑھیں، عشاء کے بعد نکلیں پھر. اور جب بھوک لگے تو درمیان میں نمازوں میں سے حرم سے باہر نکل کے قریب میں کھانا وغیرہ کھا لیں اور فجر کے لیے جائیں اور پھر اشراق پڑھ کے واپس آ جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک حال اس کا ہو سکتا ہے. دوسرا ہوٹل کی شٹل سروس بھی ہے. شٹل سروس ہر آدھے گھنٹے بعد چلتی ہے. جب رش زیادہ پڑتا ہے تو 5 منٹ بعد چلا دیتے ہیں، اور اچھی بسیں، ایئر کنڈیشن ہے، بڑی بڑی بسیں ہیں. یہ ہم ناظرین کو ویسے ڈائٹنگ ٹپ دے رہے ہیں میرے خیال میں، جنہوں نے اپنا وزن کم کرنا ہے. وزن تو کافی کم ہو جاتا ہے. کم ہو جاتا. شٹل سروس میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ شٹل آپ کو اٹھاتی تو آپ کے ہوٹل سے ہی ہے. ٹھیک ہے، بالکل مطلب 0 میٹر ڈسٹینس ہے. آپ اوپر سے لفٹ سے نیچے اترے، سامنے گاڑی کھڑی ہے، چند قدم آپ نے پیدل چلنا ہے اور فوراً آپ کو مل بھی جاتی ہے. ایئر کنڈیشن بسز ہیں. جہاں وہ اتارتی ہیں نا حرم کے قریب پارکنگ سٹینڈ، تو پارکنگ سٹینڈ بھی حرم کے بالکل قریب نہیں ہے. صحیح بات ہے، انہوں نے حرم سے تھوڑا دور بنایا. اچھا، اس پارکنگ سٹینڈ سے میں نے ایک دفعہ سمارٹ واچ میرے پاس ویسٹرن کی تھی، میں نے وہاں سے قدم ماپنا شروع کیے. میں نے کہا یار یہ تو زیادہ لگ رہا ہے، ہم تو گاڑی سے جا رہے ہیں، شٹل سے جا رہے ہیں. تو وہاں سے جہاں نماز میں نے پڑھی تو وہاں تک تقریباً کوئی وہ مجھے 1.5 سے 2 کلومیٹر شو کر رہا تھا. صحیح. تو یہ بھی مطلب زیادہ لگ رہا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پارکنگ سٹینڈ سے بھی آگے تک جو ہے وہ اتنا ہی بن جاتا ہے، کافی زیادہ بن جاتا ہے. اس کے بعد انسان یہ سوچتا ہے کہ پیسے تھوڑا سا کم ہوگا، لیکن انسان یہ سوچتا ہے کہ چلو میں پیدل ہی چلا جاؤں. بعض اوقات رش زیادہ ہوتا ہے، آپ کو گاڑی میں بھی کھڑے ہو کے جانا پڑتا ہے، لیکن خیر رش ہو تو 10-15 منٹ گاڑی لگا دیتی ہے. ویسے تو 5 منٹ کا راستہ ہے گاڑی پہ. تو لیکن یہ ہے کہ ہوٹل کے لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی سجیشن دینا چاہیں تو عملے کی تھوڑی تربیت اگر کریں نا تو ہوٹل کے معیار کو اور بہتر بنا سکتے ہیں. مطلب وہ کو جو ہے. دوسرا بسز کا مسئلہ، تو وہ میرے خیال میں اس سے زیادہ وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ پارکنگ سٹینڈ سے آگے آپ کو پیدل چلنا ہے، اس کو آپ وہ نہیں کر سکتے. باقی بسز اچھی ہیں. تیسرا جو ان کا ہے، ایک چیز میں نے نوٹ کی، وہ یہ میں کہوں گا کہ ہر ہوٹل کو یہ کام کرنا چاہیے، ووکو کو بھی اور کو بھی. چیک ان چیک آؤٹ ٹائم ہر کمرے کے اندر لکھا ہونا چاہیے. انسان بھول جاتا ہے کیونکہ چیک ان چیک آؤٹ ٹائم جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے مکہ اور مدینہ میں. اب اگر آپ کا چیک آؤٹ ٹائم 2 بجے ہے مثال کے طور پہ، آپ کے ذہن میں 4 بجے کا ہے، تو اچانک آپ کے پاس لڑکا آئے گا اور وہ آپ کو کہے گا کہ جی آپ کا تو چیک آؤٹ ٹائم ہو گیا، آپ تو باہر نکلے. تو وہ کم از کم جو ہے وہ وہاں پہ ہونا چاہیے. انسان بھول بھی جاتا ہے، اور یہاں سے بھی جب آپ ایجنٹ کے ذریعے سے جاتے ہیں بعض اوقات وہ آپ کو بتاتا ہے، لیکن اتنے کام انسان کے ذہن میں ہوتے ہیں کہ انسان کو بھول جاتا ہے. تو یہ ہر ہوٹل کو کرنا چاہیے. ایک اور چیز جو ووکو میں اچھی تھی لیکن اس میں امپرومنٹ کی گنجائش ہے کہ ہر جو ان کا ٹاور تھا اس کی فرسٹ فلور پہ مسجد تھی، بڑی سی مسجد. دیکھیے حرم اب ہے آپ سے 2 کلومیٹر آپ کو پیدل چلنا ہے. تو آپ جب سفر سے آئے ہیں مثال کے طور پہ مدینہ سے یا پاکستان سے وہاں گئے ہیں، تو اب اذان ہو گئی ہے وہاں پہ، اور حرم میں تو اذان ہوتی ہے 5 منٹ بعد نماز کھڑی ہو جاتی ہے. تو آپ وہاں نماز میں نہیں جا سکتے، بہت مشکل ہو جاتا ہے. یا بعض اوقات آپ بیمار ہیں، کسی وجہ سے آپ کو وہاں نماز پڑھنی پڑ سکتی ہے. بہت اچھی اسپیشیس جو ہے وہ وہاں پہ مساجد ہیں، خوبصورت ہیں، امام نہیں ہے. صحیح. اچھا، اب وہاں لوگ آ رہے ہیں سینکڑوں میں، ہزاروں میں، ہوٹل میں 9 ٹاورز ہیں. تو اب وہ مسجد کے اندر جو ہے وہ اب عموماً 15-20 لوگ تو میں نے ہر نماز میں دیکھے ہیں جن کی نماز رہ گئی، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، وہ حرم میں جا کے نہیں پڑھ سکتا. تو وہاں پہ اب اگر آپ لیٹ ہو گئے ہیں حرم سے اور آپ وہاں جا کے نماز کے لیے جاتے ہیں تو آپ انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں. میں پہلی دفعہ گیا، میں نے کہا کوئی امام صاحب آئے گی، جماعت کروائے گی، کوئی نہیں، ساری بیٹھے ہیں. اب پتہ نہیں کیا معاملہ. پھر مجھے سمجھ میں آئی کہ شاید یہاں کوئی امام نہیں ہے. پھر نمازوں کی کوئی اوقات بھی نہیں لگی ہوئی. تو وہ پھر میں نے خود ہی جو ہے وہ کھڑے ہو کے پھر جماعت کروائی. اسی طرح ایک دو دفعہ اور بھی میں نے خود جا کے جماعت کروائی. تو اس سے مجھے سمجھ میں آئی کہ اچھا ایک دفعہ یہ ہوا کہ ایک عربی تھا، تو میں کھڑا ہوا تو اب اس کو یہ ہوا کہ یہ تو اجمی ہے تو مجھے جماعت کروانی چاہیے. تو وہ آگے ہو گیا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، وہ جماعت کروا لے. اچھا، اب اس نے جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھی. تو اب اس میں اس نے غلطی کی، ولا ربنا ولا تحمل علینا. تو اس کو وہ پڑھنے لگا ولا تحمل. تو میں نے اس کی تصحیح کی. پھر اس کے بعد اس نے ربما شروع کر دیا. تو اس سے مجھے لگا کہ اب یہ مطلب حافظ قرآن ہے، یا یہ کہہ رہا ہے کہ اب غلطی نکالو. تو وہاں اس نے جو ہے وہ نزل علیہ ذکر،
تو میں نے کہا نہیں، نزل علیہ ذکر تو یہ غلط پڑھا، تو میں نے نزل علیہ ذکر مجہول بہت پڑھ رہا تھا، عرب بہت مجہول قرآن پڑھتے ہیں۔ اچھا اس نے سلام پھیرا، میں تو اٹھ کے چلا آیا، تو ایک اور عربی تھا وہ میرے پیچھے دوڑا ہوا آیا، اس نے دیکھا نا اس نے 2 غلطیاں نکالی، کہتا تو حافظ ہے؟ میں نے کہا، کہتا میں بھی حافظ ہوں، میں شام سے آیا ہوں اور میں دین کا طالب علم ہوں، اپنی نماز دہراؤ۔ اچھا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوئی، تو خیر میں نے اس کو اوائڈ کیا، میں نے کہا ہاں یہ مطلب مجہول پڑھ رہا تھا، ٹھیک نہیں پڑھا، کہتا نہیں نماز ہی نہیں ہوئی اس کے پیچھے، تو یہ کیسے آگے کھڑا ہو گیا، اس کو تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، یہ وہ فلاں ڈھمکا۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں امام نہیں ہے، اب مطلب مقصد اس شخص کی برائی کرنا تو نہیں ہے، اب مسئلہ یہ کہ امام ہی نہیں ہے، امام نہیں یہ تو وقوع کو چاہیے نا کہ کوئی امام وہاں اس کی تقرری کرے، اتنی بڑی مسجد ہے، لوگ وہاں آ رہے ہیں، وہ وہاں پہ جو ہے وہ نماز کروائیں، کوئی نمازوں کے اوقات ہوں تاکہ کوئی آیا بندہ تو اس کو پتہ ہو بھی اتنے بجے یہاں پہ جماعت کھڑی ہونی ہے۔ تو یہ ایک چیز میں نے وہاں نوٹ کی جس میں مطلب بہتری کی جو ہے وہ گنجائش ہے۔ باقی ان کی جو ریویوز ہیں اگر آپ دیکھیں ووکو کے یہ گوگل کے اوپر، یہ تقریباً میرے پاس آ رہے ہیں کوئی 16-17 ہزار ریویوز آ رہے ہیں، تو 4.3 مطلب لوگوں نے اچھے ریویوز ان کے بارے میں دیے عموماً اگر آپ دیکھتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو جن بھی لوگوں نے ریویوز دیے ہیں وہ اچھے ریویوز دیے۔ تو یہ تو خیر بہرحال ہمارا جو ہے وہ مکہ کا قیام تھا۔ مدینہ کے اندر جو ہمارا وہ قیام تھا وہ مرجان الصابی میں تھا۔ اچھا اگر وہ کو ہوٹل کی، ویسے تو ان کی پکچرز وغیرہ بھی کافی زیادہ نیٹ کے اوپر ہیں، لیکن وہ کافی زیادہ کوئی 4K یا 8K ریزولوشن میں ہوتی ہیں، جو اوریجنل ہیں جو ہم نے موبائل سے لی ہیں اگر وہ میں دکھا 1080 بھی ہے، ہاں وہ اس سے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بیسیکلی جو ہے وہ اس کی کیا صورتحال ہے۔ تو یہ اگر میں یہ دکھا دوں، یہ ایک امیج میں نے لی تھی ووکو ہوٹل کی، 3 بیڈ ہیں، اسپیشیل روم ہے اور کافی ہے، اور یہ اس کی روم کی چھوٹی سی میں نے ویڈیو بنائی تھی، تو اس ویڈیو میں جو ہے وہ اس کا ایک 360 ویو ہم نے لیا ہے۔ ووڈ ورک وغیرہ انہوں نے کافی کروایا ہوتا ہے، مطلب محنت کی ہوئی ہے، ہاں مطلب اچھا ہے، مطلب اچھا روم ہے، کہنے کا مقصد یہ، اور ضرورت کی ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں موجود ہیں۔ یہ ان کی جو ہے وہ مسجد جو ہے اس کی ویڈیو ہے، یہ نیچے فرسٹ فلور کے اوپر ہوتی ہے، ساتھ میں یہ خواتین کی جگہ تھی یہ رائٹ سائڈ پہ، اور اس کے بعد یہ یہاں پہ خواتین ہے، خواتین کے لیے بھی اسپیشیس جگہ ہے، اور یہاں پہ آگے جب آپ جاتے ہیں تو یہ مردوں کے لیے اسپیشیس جگہ ہے، ساتھ میں اس کے واش رومز وغیرہ بھی ہیں، یعنی ضرورت کی ساری چیزیں موجود ہیں مسجد میں بھی۔ بس یہی ہے کہ اس میں امام مسجد کی جو ہے نا تقرری وہ اگر یہ کر دیں تو یہ کافی زیادہ کام جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے۔ مدینہ کے اندر جس ہوٹل میں ہم رہے وہ فندق مرجان الصحابی ہے، اس کا پلس پوائنٹ یہ تھا کہ وہ بالکل مسجد نبی کے قریب ہے، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ مسجد نبی کی ایکسٹینشن ہوئی ہے، تو ہوٹل اور اس کے درمیان میں تقریباً 1 سڑک کا فاصلہ تھا۔ صحیح ہاں، تو اگر میں اس کو دکھاؤں تو یہ فندق الذہبی ہے۔ اچھا باہر سے جیسا نظر آتا ہے، باہر سے جو ہے اندر سے جا کے جو ہے وہ ویسے نظر نہیں آتا، اگر باہر سے دیکھ کے آپ اس کو 4 ریٹنگ دیں گے تو اندر سے جا کے آپ اس کو 3 ریٹنگ دیں گے۔ یہ عموماً سعودی عرب میں ایسا ہے، بلڈنگز گاڑیاں باہر سے جیسی نظر آتی ہیں، یعنی باہر سے ان کی کنڈیشن زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ اچھا یہ چیز میں نے خود نوٹ کی اور میں نے نوٹس میں لکھی بھی، بعد میں جب میں فندق مرجان الذہبی کے ریویوز بھی گیا تو لوگوں نے یہ کمنٹس کی ہوئے، مطلب چیزیں اتنی زیادہ جو ہے وہ ملتی جلتی ہیں، کہنے کا مقصد یہ۔ تو یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساتھ میں مسجد نبوی کا صحن ہے بالکل اس ہوٹل کے ساتھ میں، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ اس کے واش رومس تھوڑا سا کنجسٹڈ ہے، اس کا اگر ہم یہ واش روم دکھائیں بس بالکل کھڑے ہونے کی جگہ ہے، آپ یوں سمجھیں، ٹھیک ہے، لیکن ایسیسریز وغیرہ میں چھوٹی سی صابن کی ٹکیا، شیمپو کی پڑیا وغیرہ، بالٹی، اور اس کے ساتھ ڈونگا جو ہمارا نہانے کا سٹائل ہوتا ہے پاکستانی بنگالیوں کا، ٹاولز وغیرہ، یہ چیزیں وہاں پہ موجود ہیں۔ ہاں واش روم کے جو دروازے ہیں یہ لوگوں نے بھی شکایت کی، ہم نے بھی نوٹ کیا، وہ بند نہیں ہوتے، زور سے آپ کو جو ہے نا وہ دھکا دے کے اس کو تھوڑا سا بند کرنا پڑتا ہے۔ خیر اس کو یہ کہتے ہیں 3 اسٹار تو نہیں، اس کو ہمارے جو ٹریول ایجنٹ تھے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو اسٹینڈرڈ اکانومی ہوٹل کہتے ہیں، جو 3 اسٹار سے تھوڑا سا نسبتاً کم ہے۔ تو یہ اس کا واش روم ہے، اس کی اگر
جو کمرہ ہے اس کو دکھائیں. بیسیکلی یہ 2 بیڈ روم کا کمرہ تھا جس میں انہوں نے زبردستی 3 بیڈ گھسائی ہوئی ہے, یعنی زیادہ لوگ تاکہ مطلب وہی اپنا آپ کیا لیجیے پروفٹ مارجن جو ہے وہ بڑھانے کے لیے. اس لیے کچھ لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں کہ جی کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہیں ملتی یہاں جو ہے اس کے اندر. تو خیر یہ کنجسٹڈ زیادہ ہے اور اس لیول کا نہیں ہے. اچھا, اس کے گوگل ریویوز جو ہے ووکو کے یا جو ریٹنگ ہے 4.3 ہے. اس کی جو گوگل پہ جب آپ دیکھتے ہیں نا تو وہ اس کی جو ریٹنگ ہے وہ ہے 3.5. تو مطلب 3 ریٹنگ میں تو دوں گا 3 ریٹنگ. لیکن یہ ہے کہ ابھی شروع میں دیکھیں نا لوگوں نے کافی نیگیٹو کمنٹس بہت زیادہ ہیں. فندق مرجان صاحبی کا بہت نیگیٹو. یہ کمنٹ پڑھنے کے بعد تو آپ کہیں گے میں نے تو جانا ہی نہیں. لیکن اتنا بھی ماٹھا نہیں ہے میں یہ کہوں گا جتنا یہاں لوگوں نے نیگیٹو کمنٹ کیا ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ ماٹھا بہرحال ہے کیونکہ یہاں لوگوں نے ایک بندے نے کہا ہوا ہے 1 اسٹار دے کے کہ اونلی پازیٹیو اباؤٹ دس ہوٹل از دیٹ اٹ ہیز اے شاپ آن دا کارنر اینڈ از ناٹ ٹو فار فرام مسجد نبوی, 3 منٹ واک. باقی تو لگا کے جو ہے نا لوگوں نے رگڑا لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو بعض لوگوں نے کہا کہ میری زندگی کا بدترین ایکسپیرینس رہا. کچھ لوگوں نے اچھے بھی کمنٹس کیے. وہ نران کا گان نہیں گئے ہوں گے. دس ہوٹل از دی ورسٹ ہوٹل وی ہیو ایور سین. تو خیر بہرحال اتنے نیگیٹو کمنٹ آپ کو مطلب ووکو کے بارے میں نہیں ملتے, یہاں اور بھی لوگوں نے کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تو کچھ لوگوں نے اچھے بھی ورسٹ پاسبل ہوٹل آئی ایور اسٹیڈ ایک اور بندے نے کمنٹ کیا ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ہوٹل کا جو عملہ ہے نا وہ عملہ جو ہے وہ نان کوآپریٹو تھا, زیادہ نان کوآپریٹو تھا. میں نے دیکھا ہے گائیڈ نہیں کرتا, زیادہ بنگالی ہے اور بنگالیوں کا ایک اپنا کلچر ہے. تو یہاں اکٹھے گروپس کی صورت میں بنگالی آتے ہیں اور یہاں کی مینجمنٹ میں بھی کچھ بنگالی نظر آئے اور کچھ عملہ جو سویپنگ وغیرہ کا تھا وہ بھی بنگالی تھا. تو ان کی ریفرنس سے شاید بنگالی آ جاتے ہیں تو پھر ہوٹل کا ایک کلچر بن جاتا ہے. تو اب ان کو شاید ریویوز کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ ہمیں کسٹمر مل رہا ہے. تو ان بنگالیوں کا جو ہوتا تھا وہ کھانے کے ساتھ پیکج ہوتا تھا. تو اب ظاہری بات ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اس کا اپنا ایک سٹینڈرڈ ہے, سیدھی سی بات ہے, اپنا ایک طور طریقہ ہے. تو ہر قوم کی اپنی عادات وغیرہ ہے. تو یہ میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ اس ہوٹل میں زیادہ بنگالی ہونے کی وجہ سے اس کا سٹینڈرڈ جو ہے مجھے لگا کہ وہ کافی لو ہے, کیونکہ بنگالیوں کو عموماً ان چیزوں سے کنسرن نہیں ہوتا کہ جی آ کے ہماری ہوٹل کی جو ہے وہ صفائی کرو. ہاں کچھ پاکستانی بھی یہاں چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جن کو کنسرن ہو سکتا ہے, یا کچھ اور لوگ آ سکتے ہیں جن کو کنسرن ہو سکتا ہے. تو وہ روم سروس کروانی تھی ہوٹل کی, تو میں نے اس کو جو ریسیپشنسٹ تھا اس کو 1 مرتبہ کہا, 2, 3, 4 مرتبہ کہا, پھر جا کے بندہ آیا. وہ بھی صبح کا کہا شام کو آیا, 2 مرتبہ بھی 2 مرتبہ کہنا پڑا. پھر جب وہ آیا میں کہتا کیا کروں, وہ روم سروس کیا کروں. تو اب مجھے بھی تھوڑا سا غصہ آ گیا. میں نے کہا تمہاری ڈیوٹی میں کیا کیا شامل ہے. اب وہ پھر خاموش. میں نے کہا واش روم صاف کرنا تمہاری ڈیوٹی میں شامل ہے, چلو کرو. کمرے میں ویکیوم کرنا شامل ہے, چلو ویکیوم کرو ذرا. اچھا مجھے بتاؤ ٹاولس تبدیل کر کے ہاں لے کے آؤ, صابن کی ٹکیا لے کے آؤ. اور جو چیز ہو سکتی تھی پھر میں نے اس سے ایک ایک کروائی. میں نے کہا چلو پانی لے کے, نہیں پانی ہم نہیں دیتے. میں نے کہا چلو تم اس کو رہنے تو, پانی تم لوگ نہیں دیتے, وہ ہم باہر سے لے لیں گے. تو وہ خیر پھر اس کو سمجھ میں آ گئی. تو میں نے کہا ہاں یہ کرنا تھا. اب اس کے بعد جب بھی میں وہاں سے نماز کے لیے گزرتا, کوئی کام ہے تو مجھے بتائیں, کوئی کام ہے تو مجھے بتائیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ عملے کو نا تھوڑا سا ہر وقت وہی ہینڈ فری لگا کے, لوگوں نے بھی یہی کمنٹ کیے ہیں, وہ باہر بیٹھا ہوتا ہے جو عملہ ہوتا ہے وہ عموماً, تو وہ آپ کو کام ان سے لینا پڑتا ہے. اور ہوٹل کی مینجمنٹ بھی کوئی زیادہ دھیان نہیں کرتی. ایک ان کا بنا ہوا تھا آن لائن ویب سائٹ کے اوپر کہ جی آپ وہاں پہ شکایت کمپلین کریں یا سروس کے لیے کہیں, وہاں پہ بھی میں نے کہا, اس کے باوجود اس کو فائدہ نہیں ہے, کوئی خاص فائدہ نہیں. شاید ہوٹل کی مینجمنٹ بھی جسے کہتے ہیں نا کہ جی وہ ٹھیک ہے یار چل رہا ہے کام ہمارا, ہمیں کیا ضرورت ہے اتنا کنسرن شو کرنے کی. ووکو میں ایسا نہیں تھا, وہ کنسرن شو کرتے تھے. صحیح. تو یہ ہے کہ وہی ہے کہ جتنا آپ پے کرو گے اچھے ہوٹل میں جاؤ گے تو اتنی آپ کو فیسلٹیز اتنا جو ہے وہ آپ کو زیادہ ملے گا. تو رہنے کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے. یہ بھی دونوں کے ویسے فیس بھی ڈفرینٹ تھی یا پھر دونوں کے سیم؟ دیکھیں ہم تو پیکیج میں گئے تھے. ایسے. تو اگلا سوال یہ ہے کہ وہاں کی ٹرانسپورٹیشن کیسی ہے, مطلب مکہ سے مدینہ تک اور واپسی جب آپ آئے مکہ دوبارہ. ٹرانسپورٹیشن دیکھو وہاں پہ 3 قسم کی ہے جو میں نے نوٹ کی ہے. میں تو گیا ہی اس لیے کہ جی اپنے لیے بھی اس کو چیزوں کو ایکسپلور کروں
اور اوروں کے لیے بھی اس کو انفارمیشن کا ذریعہ بناؤں. ہم مکہ سے جو ہے مدینہ جو ہم گئے ہیں وہ تو ہم بس کے اوپر گئے ہیں، اور مدینہ سے واپسی بھی بس بھی ہوئی. تو ایک تو بس ہے، پبلک بسز ہوتی ہیں جیسے ہمارے ہیں، اور ایک پرائیویٹ کار جیسے ہم ٹیکسی کہتے ہیں، اس کو عربی میں وہاں اجرا کہتے ہیں، اور تیسرا وہاں میٹرو ٹرین چلتی ہے. اچھا، جب ہم ایئرپورٹ سے جدہ ایئرپورٹ سے نکلے ہیں تو ہمارے پیکج میں شامل تھا پرائیویٹ گاڑی آئی ہمیں لینے کے لیے. لیکن وہاں پہ تھوڑی سی دقت یہ ہوئی کہ اس ڈرائیور کو زیادہ پتہ نہیں تھا. اس کا کہنا یہ تھا کہ جی مجھے اندر نہیں آنے دیتے ایئرپورٹ کے. صحیح. ٹھیک ہے، جب اس کو ایئرپورٹ کے اندر نہیں آنے دیتے، اب میں کافی عرصے بعد گیا تھا، میں 2007 میں گیا تھا، کافی عرصہ ہو گیا، تب میں نے حج کیا تھا، 2007-8 کی بات ہے. کوئی بھی نیا بندہ جا رہا ہے تو اس کے لیے اب نیا ہے، ظاہری بات ہے. ایئرپورٹ سے باہر نکل کے کہاں جائے، کدھر جائے، اسے تو نہیں پتہ جگہوں کا. تو ابھی ہے کہ ابھی آپ کے پاس سعودیہ کی سم بھی نہیں ہوتی، ایسے آپ کا واٹس ایپ چل رہا ہے کیونکہ ایئرپورٹ پہ وائی فائی ہے. جیسے آپ باہر نکلیں گے وہ وائی فائی بھی بند، تو آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو ایئرپورٹ کے اندر ہی آپ نے رابطہ کرنا ہے جو بھی کرنا ہے ڈرائیور سے. یہاں سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہو، ایئرپورٹ کے اندر سے بھی. اب ڈرائیور نے بتا دیا کہ جی میں فلاں جگہ گاڑیوں کے اسٹینڈ پہ کھڑا ہوں، اور ایک تصویر بھیج دی. اب مجھے کیا پتا وہ گاڑیوں کے اسٹینڈ کہاں پر ہے؟ میں 2 بندوں سے پتہ کروں، اس سے اس سے، ان کو بھی نہیں پتہ. میں نے بورڈز وغیرہ پڑھنے شروع کیے تو انہوں نے بتایا کہ جی ایک پارکنگ اسٹینڈ جو ہے وہ ایسٹ میں ہے، ایک ویسٹ میں ہے. میں نے اس سے پوچھا ڈرائیور کو کہ آپ کون سے ہو؟ اس نے کہا جی مجھے تو یہ نہیں پتہ کہ میں ایسٹ میں ہوں یا ویسٹ، مجھے یہ پتہ ہے کہ میں بڑی بسز کے ساتھ کھڑا ہوں. میں نے کہا یار اللہ کے بندے، تو آپ یہاں کے ہو. خیر، اب وہ جیسے ہی میں وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلا، پارکنگ کی طرف آیا تو وہ بند، نیٹ بھی بند، رابطہ بھی ختم. اب گھوم گھما کے اس نے ایک تصویر بھیجی ہوئی تھی، وہ تصویر جو ہے نا مجھے کام آئی، وہ پوچھ کے. اب سامان بھی ساتھ تھا، آپ کے پاس بیگس ہوتے ہیں، تو وہ پسینے نکل گئے وہاں تک پہنچتے. اس کے بعد گاڑی آرام دہ تھی. خیر، تو اس میں خیر اندر بھی آتی ہیں ٹیکسیز، اندر بھی آتی ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوکل لوگوں کو اندر جانے دیتے ہیں. ایئرپورٹ سے باہر نکلیں ٹیکسیز ہوتی ہیں. یہ آپ کو ایئرپورٹ سے نیچے، جیسے اب آپ نے یہاں علامہ اقبال ایئرپورٹ پہ آپ لینے کے لیے گئے تھے تو آپ باہر کھڑے تھے. آپ یوں سمجھے جیسے آپ جہاں پہ کھڑے تھے نا اس پوزیشن میں وہ تقریباً کھڑا تھا ہم سے دور. ٹھیک ہے، اور ایک یہ تھا کہ وہاں بالکل ساتھ روڈ کے اوپر آ کے گاڑی رک جائے. تو وہ ٹیکسیز ہوتی ہیں. ایک وہ آپشن ہو سکتی ہے کہ اگر تو آپ پہلی مرتبہ نہیں جا رہے، پہلی مرتبہ جا رہے ہیں، پھر تو اپنے ایجنٹ کے ذریعے جانا ہے. پھر تو آپ کمیونیکیشن اچھی رکھیں ڈرائیور کے ساتھ، اور اس سے پوچھیں اس کی لوکیشن وغیرہ سارا کچھ. ڈرائیور کو ہاؤ ناؤ ہونی چاہیے. تو دوسرا یہ ہے کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اگر دوسری تیسری مرتبہ جا رہے ہیں تو ایئرپورٹ سے نکلتی کوئی بھی ٹیکسی پکڑ لیں. اتنی ٹیکسی ہے مناسب کرائے میں آپ کو لے آتی ہے. لیکن وہ مہنگی نہیں پڑیں گی آپ کو؟ نہیں، اتنی مہنگی نہیں پڑے گی. یہ بھی آپ کے پیکج میں جو شامل ہوتا ہے اتنا ہی کرایہ آپ کو پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اب وہ 200 ریال مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، 100-150 ریال میں بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ ٹرین ایک اچھی آپشن ہے. بس آپ کو پہلے اس کی جو ہے وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. حرمین ٹرین کے نام سے گوگل پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے. اس سے آپ بکنگ کروا لیں. جب آپ کو پتہ ہے آپ کا ایئر ٹکٹ فلاں دن کا ہے، فلاں دن آپ نے جدہ سے مکہ میں آپ ٹرین کے ذریعے آ جائیں. ٹھیک ہے، تو وہ تقریباً کچھ 70 ریال لیتی ہے، اور بہت آرام دہ سفر ہے ٹرین کا، اور بہت سپیڈی ہے. ان کی لگزوریس ہے، ٹرین بہت لگزوریس ہے. تو ایک یہ ہو سکتا ہے. دوسرا پرائیویٹ ٹیکسی، تو وہ تو آپ کو ہوٹل کے پاس چھوڑ دیں گے. ٹرین کے لیے ذرا آپ کو پہلے وہاں پہ بھی جانا پڑے گا، اسٹیشن تک جانا پڑے گا. یہ ہے. تو یہ صورت ہو سکتی ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہمارا یہ تو چلیں ٹھیک ہے، پھر بھی مناسب تھا. جب ہم گاڑی میں بیٹھ گئے تو اس کے بعد اے سی والی گاڑی ہے وہاں. اے سی تھکڑ سے تھکڑ گاڑی کا بھی بہت اچھا ہے. پرانی بلڈنگ کا بھی گاڑی اچھی تھی. ان کے بعد گاڑی اچھی تھی، وہ جو بڑی جو ہے وین ٹائپ ہوتی ہے، اسپیشیس تھی. تو وہ بلکہ وہ جو ڈرائیور تھا وہ بھی ہمارے علاقے کا ہی تھا، پنڈی گیپ کا ہی تھا. اس کے ساتھ کافی گپ شپ لگی. اچھا، لیکن وہ بھی ابھی تقریباً کوئی 8 ماہ سے سعودیہ میں تھا، کوئی زیادہ پرانا نہیں تھا، لیکن بہرحال اچھا لڑکا تھا. تو لیکن اسے زیادہ کوئی واقفیت نہیں تھی، تو اس وجہ سے ہماری کھچل بڑھ گئی. اس نے ہمیں وہ کو ہوٹل میں اتارا. اچھا، مکہ سے جو ہم مدینہ گئے نا وہ ہمارا ورسٹ ایکسپیرینس تھا. اچھا ہاں، بسز کے ذریعے. میں تو بلکہ یہ کہوں گا کہ بسز کے ذریعے سفر جو ہے نا یہ کوئی اچھا تجربہ نہیں ہے. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں پرائیویٹ ٹیکسی تو آپ پرائیویٹ ٹیکسی کے ذریعے سے کریں.
نہیں تو آپ میٹرو ٹرین کے ذریعے سے کریں. مکہ مدینہ کے درمیان میٹرو ٹرین بھی چلتی ہے. صحیح. اچھا یہ جو بسیز ہیں نا یہ 70-80 ریال میں لے جاتی ہیں. صحیح. لیکن ہمارا تو پیکیج میں شامل تھا نا, تو پیکیج میں بس شامل تھی. ٹھیک ہے, تو مکہ سے ہم مدینہ گئے. تو بس میں 3 قسم کا عملہ ہوتا ہے. ایک تو کنڈکٹر جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے, اور ایک جو ہے نا وہ اس کا ڈرائیور ہوتا ہے, اور تیسرا ایک اور ہوتا ہے ان کے عملے کا بندہ جس نے ساری سواریوں کو جمع کرنا ہوتا ہے. مطلب 49 پیسنجر ہیں ایک بس کے مختلف ہوٹلز میں, تو اس بس نے ہر ایک کو ہوٹل سے اٹھانا ہے. صحیح. اب اس میں ٹائم بھی لگائے گی. یعنی ہماری طرح نہیں ہے کہ ڈیوو اسٹیشن ہے سارے ڈیوو اسٹیشن پہ پہنچ جائیں, نیازی اڈا ہے سارے نیازی اڈا پہنچ جائیں کہ ہر آدھے گھنٹے بعد بس نکل رہی ہے. میٹرو کا اسٹیشن ہے, ہاں, 5 اور وہ گاڑی نے نکل جانا ہے اس ٹائم. یہاں پہ یہ نہیں ہے, وہ آپ فون کریں گے اس کو, کہیں گے کتنے بجے گاڑی آنی ہے, وہ 7:30 بتائے گا, وہ 8 بجے آئے گا, 8:30 آئے گا, 9 بجے آئے گا, کیونکہ وہ مکہ میں مختلف ہوٹل سے سواریاں اٹھا رہے ہیں. جب آئے گا تو اب وہ چیخنا چلانا بھی شروع کر دے گا. مطلب ان کی تربیت ہی ایسی ہوئی ہوتی ہے. تو بہت رف ٹون کے اندر بات کرتے ہیں. مطلب ان کو پڑھایا ہی گیا کہ آپ نے ان پہ چیخنا چلانا ہے, کیونکہ حاجی لیٹ کرتے ہیں. اچھا خود ان کی ساروں کی مطلب حرکتیں ایسی ہوتی ہیں. مطلب کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا کہ جو ٹائم انہوں نے بتایا اس پہ وہ آئے گاڑی لے کے. تو میرا فون پہ اس سے 2 مرتبہ رابطہ ہوا جب ہم نے مدینہ جانا تھا. تو اس نے کہا جی آپ نیچے لاؤنج میں آ جائیں. ہم لاؤنج میں آ گئے, بیٹھ گئے. اب اس کے بعد کہنے لگا کہ جی نہیں, مجھے وہ کو ہوٹل والے اندر نہیں آنے دے رہے. ٹھیک ہے, تو آپ باہر آ جاؤ, اور ساتھ میں چیخنا شروع کر دیا. تو میں نے اسے کہا تم چیخ کیوں رہے ہو, آپ مجھے لیٹ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا میں تو لاؤنج میں بیٹھا ہوں, تم نے کہا تھا کہ لاؤنج میں آ جاؤ, تو میں لاؤنج میں بیٹھا ہوں, تو آ کے مجھے لے جاؤ. نہیں, ہوٹل والے اندر نہیں آنے دے رہے. میں نے کہا اس میں میرا کیا قصور ہے جو میرے اوپر چیخ رہے ہو, ہوٹل والوں پہ چیخو. ٹھیک ہے, تو وہ پھر خاموش ہو گیا. پھر میں نے جا کے اسے سمجھایا, پتہ نہیں اسے سمجھ میں آئی کہ نہیں, میرے خیال میں ان کی عادت ہے یہ, کیونکہ پہلی دفعہ تھوڑی آیا ہے وہ, اس کو بھی پتا ہے کہ اگر ہوٹل والوں نے منع کرنا تو وہ ہر دفعہ ہی کر دیں گے. ہاں, تو وہ عادت ہے ان کی نا, اور ہر مسافر کے ساتھ وہ اسی طرح سے الجھتے ہیں, ہر مسافر کے ساتھ الجھتے ہیں. خیر بہرحال یہاں پہ بھی, وہاں جب مدینہ میں گیا تو واپسی پہ میں نے معلوم کیا پرائیویٹ ٹیکسی, تو وہ پرائیویٹ ٹیکسی 400 ریال ایک طرف کا لے رہی تھی. اچھا وہاں اوبر بھی چلتی ہے, اوبر کریم بھی. مدینہ سے واپسی پہ بھی یہی ہوا کہ میں نے ان سے پوچھا, بس والوں سے رابطہ کر کے, ان کا نمبر مل جاتا ہے یا وہ خود بعض اوقات آپ سے رابطہ کر لیتے ہیں. تو کتنے بجے نکلنا ہے, تو انہوں نے کہا جی 2:30 بجے آپ تیار ہیں. تو ہم 2:30 بجے آ گئے نیچے لاؤنج میں. تو ساتھ ہی باہر نکلے تو سڑک ہوتی ہے, تو سڑک پہ آ کے بس آپ کو لے لیتی ہے. یہ اس کا پلس پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ کو ہوٹل سے اٹھا لیتی ہے, لیکن اس وجہ سے آپ کو جو کھچل پڑتی ہے بہت بڑھ جاتی ہے, کیونکہ وہ گھما پھرا کے اس نے بہت سارے لوگوں کو اٹھانا ہے, اور اتارتے وقت بھی یہی ہونا ہے. جب مکہ سے مدینہ ہم آئے تھے نا, تو اس کے ساتھ کنڈکٹر نہیں تھا, تو کنڈکٹر اس کا جو ہے وہ غائب تھا. اب وہ لوگ کہیں ہمیں فلاں ہوٹل اتار دو فلاں, تو ڈرائیور کو ہوٹلس کا پتہ ہی نہیں تھا. صحیح. تو میپس بھی اس کو گوگل میپس بھی چلانا نہیں آتے تھے. تو پھر میں نے کیا کام کیا, وہاں کنڈکٹر کی جگہ پہ کھڑے ہو کے لوگ بتاتے تھے, جیسے کوئی بنگالی ہیں کچھ ہیں, فلاں ہوٹل ہے, تو اس کو گوگل میپ میں لگا کے اس کا راستہ نکال کے میں نے پھر اس کو گائیڈ کیا کہ ادھر جاؤ, ادھر جاؤ, ادھر جاؤ. یہ صورتحال تھی. مطلب کنڈکٹری کے فرائض گویا کہ مجھے جاتے ہوئے سر انجام دینے پڑے. یہ بھی ہوا لوگوں کے ساتھ ایک بھلائی کی, خیر ہم نے تو نیکی کے لیے کیا, لیکن ہم مس مینجمنٹ کی بات کریں. اچھا یہ بھی کمپنیز ہوتی ہیں بڑی بڑی, جیسے ہمارے یہاں نیازی ہے, ڈیوو ہے, تو وہاں پہ بھی شرکات ہوتی ہیں, کمپنیز, ٹرانسپورٹیشن کمپنیز ہوتی ہیں. تو یہ بیسیکلی جو ٹریول ایجنٹس ہوتے ہیں ان کا ان سے کوئی خاص رابطہ نہیں ہوتا. یہ کمپنی کو کہتے ہیں کہ جی ہماری اتنی سواریاں پیسنجرز ہیں. اب وہ کوئی بھی گاڑی کوئی بھی ڈرائیور بھیجے, عموماً پاکستانی ڈرائیور ہے, کنڈکٹر پاکستانی عملہ ہی ہوتا ہے, اردو بول رہے ہوتے ہیں سارا کچھ. لیکن یہ ہے کہ وہاں جا کے یہ بہت ہی مطلب ایل مینرڈ اور رف ٹون کے ساتھ بات کرنا, بدتمیزی, کوئی چھوٹے بڑے مرد عورت کوئی تمیز نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں کہ یہ ضیوف الرحمان ہیں, کوئی اللہ کے مہمان ہیں, کوئی نہیں, بالکل بہت ہی برے اخلاق کے مالک, بہت ہی برے اخلاق کے مالک. مطلب آپ کے 5-7 عمریں جو ہے نا وہ 1 منٹ میں ضائع کر سکتے ہیں. مطلب اتنا آپ کا ٹمپریچر ہائی کر سکتے ہیں اپنی بد تہذیبی کی وجہ سے, ایل مینرڈ کی وجہ سے. پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے. تو اب یہ ہوا کہ وہ 2:30 بجے ہم لاؤنج میں آ گئے, تو 3:30 ہو گیا, نہیں آیا. تو میں نے فون کیا, بس 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں. پھر اس کے بعد 4 بجنے لگے, 1.5 گھنٹہ ہو چکا تھا, بس میں ابھی پہنچنے لگا. اب 4 بجے وہ پھر کیا ہوا کہ جو حرم میں نماز کھڑی ہو گئی عصر کی. اچھا. تو
اب میں نے کیا کام کیا کہ وہ ہمارا ہوٹل چونکہ ایک سڑک کراس کر کے حرم شروع ہو جاتا تھا، تو لوگ سڑک پہ بھی نماز پڑھ لیتے تھے اور ہوٹل کی برآمدے میں بھی. تو میں نے برآمدے میں نماز پڑھنا شروع کر دی. تو ایک رکعت پڑھی تھی تو اس کا فون آ گیا، تو مجھے سمجھ میں آ گیا میں نے نماز تو مکمل کرنی تھی. تو حالانکہ وہاں اب سارے اسپیکر لگے ہوئے ہیں، حرم کے پاس وہ کھڑا ہے، کوئی نماز نہیں. میں نے جیسے ہی جو ہے وہ نماز سے میں فارغ ہوا تو میں نے کہا، تو کہنے لگا میں تو چلا گیا ہوں آپ کو چھوڑ کے. اور پھر چیخنا چلانا شروع کر دیا، یہ حاجی لیٹ کرتے ہیں. میں نے کہا میں تو 2:30 بجے سے بیٹھا ہوں، تمہیں میں نے اتنی کالس کی ہیں، یہ میرے پاس ریکارڈ ہے. پھر میں نے اس کے اسکرین شاٹ بھی لیے. تم نہیں آئے، نہیں تم لوگوں کا کام ہوتا ہے ہمارا انتظار کرنا، ہمارا کوئی کام نہیں. مطلب وہ بادشاہ لگے ہوتے ہیں وہاں پہ، مطلب ان کا سارا ایٹیچیوڈ وہ والا ہوتا ہے. تو ہمیں فلاں جگہ جا کے جو ہے گاڑی جو ہے وہ میں نے کھڑی کی ہے، وہاں تم سامان لے کے آؤ گے، یہ کرو گے، فلاں کرو گے. وہ مطلب مقصود ان کو ہوتا ہے بھائی ذلیل کرو ان کو، حاجیوں کو. اور ان کے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ یہ حاجی ہمیں لیٹ کرتے ہیں، حالانکہ خود لیٹ کرتے ہیں، خود لیٹ کرتے ہیں. تو میں نے کہا تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ میں تو اس کو اس پوائنٹ پہ پکڑ لیا، تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تم حرم میں ہو اس وقت اور یہاں تم نماز نہیں پڑھ رہے، اور جماعت کھڑی ہے یہ سب. اب اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نمازیں بھی نہیں پڑھتے. اب نمازیں بھی نہ پڑھنے کی وجہ سے ان کے اخلاق جو ہے نا وہ مطلب دین سے دوری کی وجہ سے بھی. ویسے ٹھیک ہے، داڑھی ٹوپی ہے، سارا کچھ ہے، پاکستانی ہے، تو یہاں آ کے بھی شاید حاجی نمازی بن جاتے ہوں گے، عمرے بھی بہت کرتے ہوں گے، لیکن وہ اپنے برے اخلاق کی وجہ سے اور نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ اس قابل نہیں ہے کہ بندہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹریول کرے. مطلب آپ کی نیکی کو وہ آرام سے ضائع کر دیتے. اب اچھا اس بات جب میں مجھے یہ دوسرا تھا مطلب ایک جھٹکا سا لگا، مجھے تو نہیں اندازہ تھا کہ اتنے یہ ان کے. اب میں ان کو آبزرو کرنا شروع کر دیا کہ یہ جو ہمیں کہتے ہیں بار بار کہ جی حاجی ایسے، تو یہ خود کیسے. اب میں نے آبزرو کرنا شروع کر دیا. تو مدینہ سے ہم مکہ کی طرف جا رہے تھے، تو ذوالحلیفہ مقام آتا ہے مدینہ سے نکلتی، وہاں احرام باندھتے ہیں جنہوں نے عمرہ کرنا ہوتا ہے. وہاں ہم آدھا گھنٹہ رکے، اس کے بعد پھر وہ آگے چلے. 5 منٹ بعد اس نے گاڑی روک دی سائڈ پہ. کیوں روکی؟ وہ جی ایک سواری نے جا کے جو ہے وہ وہاں شاپنگ کرنی ہے. میں کہوں کہ ایک سواری کے لیے وہاں یہ اتنا چیخ رہا تھا، یہاں ایک سواری کے لیے یہ گاڑی روک کے اس نے 10 منٹ گاڑی روک لی. اچھا بعد میں پتہ چلا کہ اس سواری نے اس کو آفر کی تھی کہ تمہیں بھی کھانے کی چیزیں میں یہاں سے لے دیتا ہوں. وہ میں نے ویڈیو پھر وہاں پہ بنائی. اس کے بعد پھر میں نے آبزرو کرنا شروع کیا. اب وہ جو تھا اس کا ڈرائیور تھا، وہ موبائل استعمال کیے جائے، اس پہ ویڈیو کال کیے جائے. اچھا 120 کی رفتار پہ گاڑی چل رہی ہے اور وہ ویڈیو بنا کے اس کو بھیجیے. کسی سے بات کر رہا ہے ایسے ایک ہاتھ سے گاڑی چلا رہا ہے. اس کے بعد ایک اور ہوا کہ وہ مدینہ سے نکلتی ایک تفتیش آتی ہے اور ایک مکہ میں داخل ہوتی ہے، اور یہ کچھ 450-500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکہ مدینہ کا. جو ٹیکسی ہے وہ کوئی 4 گھنٹے میں طے کرتی ہے، یہ 8 گھنٹے میں طے کرواتے ہیں. اچھا. اور ٹرین 2.5 گھنٹے میں، سب سے بیسٹ ٹرین ہے. اچھا لیکن اس کا کرایہ سستا ہوتا ہے، تو اس لیے عام طور پہ پیکیجز میں ٹریول ایجنٹس اس کو ڈال دیتے ہیں. پرائیویٹ ٹیکسی مہنگی پڑتی ہے، تو ٹرین تو بہت لگزوریس ہے. ٹرین کا میں نے کرایہ وہاں ایپ سے نکالا تھا، 172 ریال آ رہا تھا. اچھا خاصا ہے. تو لیکن ٹیکسی کی نسبت کم ہے. ٹیکسی ایک طرف کا 400 ریال لے رہی تھی، ایک طرف، واپس کا نہیں. واپسی کا نہیں. واپسی کا بھی اگر آپ کریں گے تو 800 ریال. کوئی ہو سکتا ہے آپ کو دونوں طرف کا 500-600 ریال میں یا 400-500 ریال میں بھی کر لے. وہاں بارگیننگ بہت ہوتی ہے. سعودی عرب میں کوئی جو ہے نا وہ فکس کرنسی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. شاپنگ کے لیے آپ جاتے ہیں باہر، تھڑے پہ جو چیز 10 ریال کی مل رہی ہے اندر 100 ریال کی ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ صورتحال ہوتی ہے. تو وہاں بہت زیادہ اتار چڑھا ہوا قیمتوں کا، تو پرائسنگ نہیں ہے. خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس نے ایک اور کام کیا کہ وہ جیسی تفتیش انسپیکشن، وہ جیسی مدینہ سے نکلے تفتیش آئی، تو اس نے نا وہ کمپنی کا وہ ایک جیکٹ پہنی ہوتی ہے جس کے اوپر کمپنی کا نام لکھا ہوتا ہے، جیسے وہ ڈریس ہوتا ہے ایک آپ سمجھ، وہ ان کو پہننا مشکل لگتا ہے. اس نے کیا کام کیا، چلتی گاڑی 120 کی رفتار سے اس نے جو ہے وہ ہینڈل چھوڑا اور شرٹ اتارنی شروع کر دی. ہم سے یہ پہنی نہیں جاتی. میں نے کہا کہ یہ کیا سٹنٹ کر رہا ہے، مطلب ہمارے یہاں بھی چلو لوگ موبائل استعمال کر لیتے ہوں گے، لیکن یہ تو کوئی نہیں کہ چلتی گاڑی میں 120 پہ ایک بندہ شرٹ اتارے. پھر دوسرے نے آ کے وہاں بیٹھے بیٹھے گاڑی چلاتی ہے شرٹ پہنی. مطلب گاڑی آپ مطلب شرٹ آپ کے سامنے پڑی اور آپ ایسے پہن رہے ہیں، گاڑی چل رہی ہے اور زگ زیگ کر رہی ہے. میں نے اسے پھر خوب ڈانٹا. میں نے کہا میں نے تمہاری ویڈیو بنا لی، میں نے بنا بھی لی تھی.
ویڈیوز میرے پاس محفوظ ہے. میں نے کہا اگلی تفتیش آئے گی نا تو اس تفتیش میں نا پولیس کو یہ ویڈیو دوں گا. اب وہ سہم گیا. ایک ان میں سے نا تھوڑا سا ہاں دے دو کیا ہو جائے گا. میں نے کہا ٹھیک. دوسرا سہم گیا, دوسرے نے اس کو چپ کرا, اسے کہا نہیں چھوڑو یہ نہ استعمال کرو. وہاں جو ہے نا بہت جرمانے بہت ہوتے ہیں, 1000 ریال جرمانہ ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو وہ اس سے وہ بہت زیادہ وہ خیر بہرحال اس سے وہ تھوڑا سا میں نے کہا 50 سواریوں کو تم ان کی جانیں داؤ پہ لگا رہے ہو. ہم سنتے ہیں سعودی عرب میں ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو تمہارے ان کرتوتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو یہ تمہیں الاؤ ہے, ظاہری بات ہے اس کے اوپر جرمانے ہیں. جرمانے ان کو تو الاؤ نہیں ہے یہ کام کرنا. مطلب ایسا سٹنٹ تو پاکستان میں بھی نہیں ہوتا کہ کوئی شرٹ اتارے ہے, مطلب ڈھیبو کا یا نیازی کا کوئی کہ جو میں نے شرٹ نہیں پہنی اور چلتی گاڑی موٹر وے پہ 120 کی رفتار سے وہ شرٹ اتار کے جو ایسے پھینک دے سائڈ پہ. تو اتنا نہیں ہے, وہاں بہت زیادہ ہے. اور ان کی شرکات کمپنی والے پتہ نہیں معلوم نہیں وہ کیوں نہیں ان کو پوچھتے. اچھا کیمرے لگے ہیں, کیمرے کام ہی نہیں کرے گاڑی میں, وہ ڈرائیور کے اوپر بھی کام لگا ہوا ہے, سواریوں پہ بھی لگا ہوا ہے, لیکن کام ہی نہیں کر رہے. اب وہ کیمرے اگر کام کر رہے ہوں تو اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ نہیں کمپنی والوں کا کام چل رہا ہے. عموماً ہمارے یہاں سے جو طبقہ جاتا ہے دیکھو وہ عموماً لوئر مڈل کلاس طبقہ ہوتا ہے. اپر مڈل کلاس نے تو ویسے ہی ٹیکسی سے سفر کرنا ہے, سیدھی سی بات ہے. اور جو ہائی کلاس ہے وہ تو ویسے ہی آپ ٹرین اور یہ چیزیں, تو ان کو تو ان مسائل کا پتہ بھی نہیں ہوگا. لوئر مڈل کلاس کے اندر اتنا شعور ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, انہیں کیا پتہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, نہ انہوں نے کوئی بولنا ہے. بس ایسا لگتا ہے بھیڑ چال ہے, بھیڑ بکریوں کی طرح ایک ریوڑ ہے, بس اس کو ہانک رہے ہیں جیسے مرضی. موت کی کسی بھی وادی میں ان کو دھکا دے دیں, لوگوں کو کوئی پرواہ ہی نہیں, کوئی سوچ ہی نہیں ہے, کوئی بولنے والا ہی نہیں, کوئی اس کو کہنے والا بھی نہیں. اب 50 کی گاڑی میں کوئی بندہ اس کو بھائی تمہاری گاڑی کیوں زگ زیگ ہو رہی ہے, کیا مسئلہ ہے, کیسے کیوں تم ایسے ڈرائیو کر رہے ہو. ٹھیک ہے, تو وہ نہیں, کوئی بھی نہیں پوچھتا. لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو یہ شعور دینا چاہیے. لوگ ہر کسی کے پاس موبائل ہے کہ اگر آپ بس کے ذریعے ٹریول کر بھی رہے ہیں, ٹھیک ہے آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں پرائیویٹ ٹیکسی کر سکیں, ٹرین سے سفر کر سکیں, لیکن کم از کم اپنی دوسروں کی جانیں محفوظ بنائیں, ویڈیو بنائیں اور اس کو جا کے پولیس کو پکڑائیں, تاکہ یہ نا وہ اپنا تاکہ وہ دبے تو صحیح نا اور محفوظ بھی رہیں باقی لوگوں. پھر ایک اور اس نے ڈرامہ کیا, وہ اپنے اس سے کہہ رہا تھا یار وہ راستے میں اسٹے کرتے ہیں نا مکہ سے مدینہ, جیسے ہم بھی اسلام آباد جاتے ہیں یار وہ فلاں ہوٹل والا نا وہ پاکستانی ہوٹل پہ ٹھہرتے ہیں, ان کو مفت میں کھانا ملتا ہے ایسے تو چلو ان کا کاروبار بھی چلتا ہے, چلو اس حد تک بات ٹھیک ہے. وہ فلاں ہوٹل والا نا 18 نمبر وہ یار آلو مٹر کھلا رہا ہے 1 مہینے سے. اب اس نے نا کوئی اور ڈھونڈنا شروع کر دیا, کوئی جو مجھے نا اچھا کھانا کھلائے. رابطہ ہوا, اب جس سے رابطہ ہوا تو ہم جا رہے ہیں مدینہ سے مکہ, ٹھیک ہے, وہ اس روڈ پر ہے جو مکہ سے مدینہ آ رہی ہے. وہ واپس مڑا. اچھا واپس مڑتے ہی وہ راستہ بھول گیا. خیر بڑی مشکل سے وہ ہوٹل اس نے ڈھونڈا, کوئی اتنے فون کر کر کے وہ راستے سے اس نے ایجنٹ اٹھایا, پھر سڑک سے وہ ایجنٹ اس کو ہوٹل تک لے کے آیا. اچھا ہوٹل پہ جا کے اس نے ٹائم, مطلب ہمیں کہتے ہیں ٹائم ضائع کرتے. اچھا میں نے اس کی بھی ویڈیوز بنائی. پھر واسطے میں رات کا وقت تھا, ٹھیک ہے, اب وہ پھر راستہ بھول گیا کیونکہ واپس اس نے, کیونکہ روڈ تو اس نے چھوڑ دی تھی اپنی جو مدینہ سے مکہ جا رہی تھی, وہ تو مکہ سے مدینہ والی روڈ پہ آ گیا. تو وہ ہمیں ویرانے میں لے گیا. میں نے گوگل میپس نکال لیے, تو گوگل میپس پہ نا یہ میں نے بلکہ تصاویر بھی لی, تو یہ بالکل ویرانے میں کھڑا ہے, اور جو مین روڈ ہے نا یہ جو ہے وہ کافی فاصلے کے اوپر ہے. تو اب کسی بندے کو بھی کچھ پتہ نہیں ہے. اب یہ اس کی ویڈیو ہے جس میں یہ موبائل فون استعمال کر رہے ہیں. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ موت کا کنواں ہے جس میں آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے خاص طور پہ, ٹرانسپورٹ اچھی ہے, ایئر کنڈیشنز ہیں, ٹھیک ہے, مطلب مناسب ٹرانسپورٹ ہے, مطلب کمفرٹ کے لحاظ سے بات کرو, لیکن عملہ انتہائی بیکار, اخلاقیات کے اعتبار سے انتہائی برا, آپ کا ٹائم ضائع کرنے والا, ٹائم ویسٹ کرنے والا, اور اوپر آپ کے اوپر چیخنے چلانے والا, یعنی اپنا سارا سٹریس آپ کے اوپر نکال کے حاجی ایسے ہوتے ہیں, حاجی ایسے ہوتے ہیں, حاجی ایسے ہوتے ہیں. حالانکہ خود کی اس کی یہ صورتحال تھی کہ اس نے اتنا ٹائم ضائع کیا راستے میں لوگوں کا, لیکن لوگ بولتے ہی نہیں, ہجوم ہے بس. کہنے کا مقصد یہ, ٹرین کے ٹکٹس میں نے یہ نکالے تھے ایپ سے, تو یہ تو جدے کا تھا کچھ 70 ریال, اور یہ 172 ریال یہ مکہ مدینہ کا تھا, تو مناسب تھا. مطلب اگر اکیلا بندہ ہے نا تو اس کے لیے ٹرین سستی ہے. ہاں لیکن اگر 2 تو پھر وہ ٹیکسی جتنی, مطلب 3-4 اگر لوگوں تو پھر ٹیکسی سستی پڑے گی, یہ بات ٹھیک ہے, کیونکہ وہ پر بندہ 172 اور ایسے ہی.
صحیح صحیح. تو اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں. تو اگلا سوال یہ کہ آپ کا جو ہے ریسٹورینٹ کا تجربہ وغیرہ کیسا رہا, وہاں کے کھانے آپ کو کیسے لگے, اور آپ کون سے ریسٹورینٹ سے کھاتے رہے کھانا وغیرہ؟ دیکھیے پاکستانی ریسٹورینٹس تو کافی زیادہ ہے, پاکستانی ذائقہ مل جاتا ہے, یہ ایک اچھی چیز ہے. مکہ میں ابراہیم خلیل روڈ ہے بہت معروف, اس کے اوپر کافی پاکستانی ریسٹورینٹس ہیں. جوہر ٹاؤن ریسٹورینٹ, گجرانوالا, فیصل آباد, صحیح, ہر آپ کو مل جائے گا. پاکستان میں تو پاکستانی کے آگے بھی انہوں نے اپنے علاقے کا نام بھی لکھا ہوتا تھا, جوہر ٹاؤن لاہور, ٹھیک ہے, گجرانوالا کا, اور یہ فیصل آباد کا, یہ فلانا ہے فلانا, اور اصلی گجرانوالا, اور یہ بھی سارا کچھ لکھا ہوتا ہے. اور مقدار بھی کافی مناسب ہوتی ہے, کھانے کے ریٹس بھی مناسب ہیں. پاکستان سے نسبتاً مہنگا ہے لیکن ٹھیک ہے, کافی مناسب ہے. البتہ ایک چیز میں نے نوٹ کی مکہ کے ریسٹورنٹ میں, وہ مجھے اچھی نہیں لگی, وہ یہ ہے کہ پانی بیچتے ہیں, پانی بیچتے ہیں اور مہنگا بیچتے ہیں, کافی مہنگا. دیکھیں حرم میں پانی آپ کے لیے مفت ہے, زمزم میں ہر جگہ پڑا. ایسے ہی ہے. پہلی دفعہ ایک بندہ جاتا ہے ریسٹورنٹ میں مثال کے طور پہ کھانا کھانے کے لیے, ہم ایک عام آدمی کی بات کر رہے ہیں, تو کھاتا پیتا ہے, اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے یہاں تو اب دیکھیں نا, یہ جنوبی پنجاب سے, سرائی کی بیلٹ سے بہت غریب غریب لوگ آتے ہیں, ایسے ہی ہے. کے پی کے سے بھی بیچارے بڑی مشکل سے جو ہے وہ پیسے جوڑ جوڑ کے, پوری عمر کی ان کی خواہش ہوتی ہے, یا ان کے بچے مزدوری کر رہے ہوتے ہیں, ان کو عمرے پہ بیچتے ہیں. اب وہ جب ریسٹورنٹ میں جاتا ہے تو وہ کھانا, تو اس کو پتہ چلتا ہے جی 8 ریال کی دال ہے, روٹی فری ہے, چلو ٹھیک ہے 8 ریال کی اس نے دال لے لی, مونگ کی دال لے لی, روٹی فری ہے. اب اس نے وہ ایک کھانا جو ہے وہ 2 بندوں کو کافی ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ میاں بیوی ہیں تو 8 ریال میں انہوں نے کھانا کھا لیا. اور دال بھی مناسب ہوتی ہے, اچھی ہے, روٹی بھی ٹھیک ہے. اب وہ ساتھ ملا کے پانی کی 2 بوتلیں رکھ دیں گے 350 ml کی, ٹھیک ہے, 350 ml کچھ بھی نہیں ہوتا, ½ لیٹر بھی نہیں. ایسے ہی ہے. آپ نے سمجھا کہ پانی فری ہے, تو وہ 3 ریال کی ایک ہوتی ہے, تو 8 ریال کا کھانا 6 ریال کا آپ پانی پی آتے ہیں. اچھا پانی کی بوتل آپ کے بیگ میں ہوتی ہے, لیکن وہ پیا, ہاں, مطلب آپ یہ کہتے ہیں چلو یار یہ ٹھنڈا پانی ہے تو میں یہ پی لیتا ہوں. مطلب حرم سے انسان کے پاس ہر وقت پانی کی بوتل ہوتی ہے, ہم زمزم بھر کے انسان نے رکھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ یہ اب بتاتے بھی نہیں ہیں کہ جی یہ 3 ریال کی ہے, اور یہ بھی نہیں بتاتے کہ یہ پیسوں کی ہے, چپ کر کے رکھ دیتے ہیں. وہ جب آپ بل پے کرنے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یار 5 بندے بیٹھے تھے, تو یہ تو 36 ریال تو پانی کا بل بن گیا, ٹھیک ہے, ہر بندے نے 2 بوتلیں پی لی, ٹھیک ہے. تو یہ صورتحال جو ہے وہ وہاں پہ ہوتی ہے, یہ ٹھیک نہیں. اچھا کولڈ ڈرنکس نہیں رکھتے جان بوجھ کے, باہر نکلیں پیپسی کوک وغیرہ وہاں عام ہے, ٹھیک ہے, ہمارے یہاں بائی کارٹ ہے, لیکن لوکل ڈرنکس بھی ہیں. اچھا پیپسی کوک جو ہے نا اس کی 2 ریال, 2.5 ریال, 3 ریال, پانی 3 ریال کا, ٹن والا. اچھا ٹن جو مہنگی ہوتی ہے, 2 ریال, 2.5 ریال, 3 ریال. اچھا مدینہ کے ریسٹورنٹ میں یہ تھا کہ ڈرنکس رکھتے ہیں, یہ جان بوجھ کے نہیں رکھتے. کسی بھی ریسٹورنٹ پہ جائیں, مطلب انہوں نے کوئی ایکا کیا ہوا ہے, ایک نہیں مطلب 10-12 تو میں نے دیکھے, اس کے علاوہ بھی ہوں گے. ابراہیم خلیل روڈ پہ آگے پیچھے کافی سارے پاکستانی ریسٹورنٹس ہیں, جان بوجھ کے نہیں رکھتے, ڈرنکس نہیں رکھتے. چلو بندہ کہے کہ میں پیسوں کا پینا ہے تو میں ڈرنک پی لوں, ہاں ٹھیک ہے. تو بعض اوقات انسان فاسٹ فوڈ کھاتا ہے تو وہ ہضم کرنے کے لیے اس کو لوکل ڈرنکس لے لے, یہ والی نہ لے, ٹھیک ہے. لوکل ڈرنکس بھی ان کی ہیں, تو ان کی لوکل کمپنیاں بھی ہیں, کافی ہیں, اچھی ہیں. جیسے دودھ وغیرہ کی المرائی کے نام سے ہے, کافی بڑی کمپنی ہے ان کا. دودھ بھی ان کا نسبتاً مہنگا ہے ہم سے, کوئی 6 ریال کا 1 لیٹر کا پیک ہے, یا 7 یا 8 ریال کا, مطلب 700-800 کا دودھ پڑ جاتا ہے ان کا 1 لیٹر. ہمارے یہاں سستا ہے. ان کا وہاں پہ پیٹرول بھی سستا ہے, پانی سے بھی سستا سنے ہی ہے. نہیں اتنا نہیں, اب اتنا سستا نہیں ہے وہاں. اب جو پیٹرول ہے نا وہ تقریباً 150 روپے لیٹر پڑتا ہے ان کو. اچھا 150 روپے لیٹر پڑتا ہے. تو خیر کھانے کا ٹیسٹ بھی اچھا ہے, مقدار بھی اچھی ہے, اور صاف ستھرا کھانا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشن, کوئی آپ کو ڈر نہیں ہوتا کہ آپ کوئی گدھے کا گوشت کھا رہے ہیں یا یہ وہ. لیکن بہرحال یہ مکہ کے ریسٹورنٹ میں ایک مسئلہ مجھے نظر آیا, مدینہ میں یہ مسئلہ بھی نہیں تھا. وہاں کے ریسٹورنٹ صاف ستھرے ہیں, اور وہاں ڈرنکس وغیرہ بھی اویلیبل ہیں. مدینہ کا ایٹیچیوڈ اور مکہ کے لوگوں کا ایٹیچیوڈ کافی فرق ہے. مدینہ کا مجھے بہتر لگا, وہاں کے لوگوں کا, ریسٹورنٹس کا. وہاں پہ کھانا سستا تھا ویسے مدینہ میں؟ نہیں, ریٹ سیم ہے تقریباً, ریٹ دونوں جگہ پہ سیم ہے. باقی یہ کہ ایک اور چیز جو مجھے مکہ میں نظر آئی کہ وہ جو ہے نا, مکہ چونکہ کنجسٹڈ ہے تو وہ جو ریسٹورنٹس ہیں وہ بھی کنجسٹڈ ہے. اچھا ایک چیز میں اپنے ناظرین کو کہوں گا کہ ہوتا وہاں پہ ریسٹورنٹ اس طرح سے ہے کہ نیچے کاؤنٹر ہے, ریسٹورنٹ انہوں نے اوپر بنایا ہے, کاؤنٹر کے اوپر وہ انہوں نے اپنا لگایا ہوا اپنا سارا کچھ, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اگر میں اس کو دکھاؤں نا اپنی کسی ویڈیو کے اندر, یہ ایک ہوٹل تھا جو کنجسٹڈ تھا, مطعم مرحبا پاکستانی لاہور ہوٹل, تو ریٹس تقریباً سیم ہی ہوتے ہیں. کنجسٹڈ اتنا تھا کہ جیسے کوئی جو ہے نا کچھ ایسے
بھی ہوٹلز ہوتے ہیں کہ 4-5 ٹیبل لگے ہیں. آپ جب اوپر جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ 4-5 ٹیبل فل ہیں. تو اب آپ نے نیچے سے پرچی بنوا لی ہے, پیسے بھی دے دیے. اب وہ کہتے ہیں جی یہاں آپ میز کے ساتھ کھڑے ہو کے انتظار کریں. بندے کو عجیب لگتا ہے مسکینوں کی طرح. اب اگلا بندہ بھی ٹینشن میں کہ یہ کھڑا ہے کہ میں اس کے لیے جگہ خالی کروں. ایسے میں پھر آپ پیک کروا کے ہوٹل لے جائیں, مسکینوں کی طرح کھڑے ہونے سے بہتر. اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ کوئی ہوٹل, جیسے ابھی ہم نے کچھ ہوٹل پھر ورکنگ کی تو تلاش کیے, تو کچھ ہوٹلس کے اوپر کی جگہ اسپیشیس ہوتی ہے. جیسے اب یہ ہوٹل ایک میں دکھا رہا ہوں, اس کی جگہ اسپیشیس تھی. اور کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں لوگ کم آتے ہیں کھانے کے لیے, جیسے عصر کے بعد, عموماً ظہر کے بعد لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یا صبح ناشتے کے لیے آتے ہیں یا عشاء کے بعد ہوتے ہیں. تو ایسے اوقات میں آپ جائیں اور پہلے اوپر جا کے دیکھیں جگہ کھلی ہے, اویلیبل ہے, رش تو نہیں ہے, پھر نیچے آ کے پیمنٹ کریں کاؤنٹر پہ. تو یہ ایک ٹپ ہو سکتی ہے اگر آپ اپنا کھانے کا جو تجربہ اس کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں وہاں پہ, اور اپنی ڈرنک یا اپنا پانی وغیرہ ساتھ لے کے ہوٹل میں جائیں مکہ کے اندر. خاص طور پہ جگہ دیکھیں اور یہ ٹھیک ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ اپنا کر سکتے ہیں اس معاملے کو بھی. ہاں ایک اور چیز وہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی جس نے البیگ نہیں کھایا اس کا عمرہ حج نہیں ہوا, مذاق میں کہتے ہیں. البیگ وہاں ان کی ایک چین ہے بروسٹ کی, سی فوڈ بھی وہاں سے مل جاتا ہے. وہاں اگرچہ KFC میکڈونلڈ ہے لیکن اس کو لوگ نہیں پوچھتے, بائی کارڈ کی وجہ سے نہیں. میں نے کہا پیپسی کو ہر جگہ چل رہی ہے, سب کچھ کھلا ہوا ہے. اس کی کوالٹی کی وجہ سے البیگ کی کوالٹی کافی اچھی. تو حرم سے جب آپ نکلتے ہیں تو سامنے کلاک ٹاور ہے, بہت معروف ہے. تو وہ جو گھڑی والی بلڈنگ ہے تو اس کے 4th فلور کے اوپر البیگ ہے. کافی شد رحال کر کے کوشش کر کے ہم گئے, لائنیں لگی ہوئی تھیں. تو بہرحال پہلی مرتبہ جب میں گیا تھا تو اس وقت کا ٹیسٹ بالکل اور تھا, اس وقت کا ٹیسٹ اتنا نہیں لگا نسبتاً. مدینہ کے اندر بھی آپ مسجد نبوی سے جب باہر نکلتے ہیں تو سامنے شاپنگ سینٹر میں آپ کو البیگ مل جاتے ہیں, کسی سے بھی پوچھ لیں. وہاں سامنے ایک تجارتی مرکز ہے اس کے 2nd فلور پہ, یا آپ گوگل میپ میں لکھیں نا البیگ نیئر می تو آپ کو مل جاتا ہے. تو اس کا ٹیسٹ ذرا ڈفرینٹ ہے, اچھا ہے. میں تو کہتا ہوں کھانے پینے کے جو شوقین ہیں جو نہیں بھی ہیں ان کو ضرور ایکسپیرینس کرنا چاہیے, اور اکنامیکل بھی ہے. مطلب جب ہم گئے تھے تو 13.5 ریال میں, اور ابھی کوئی 14.5 ریال میں وہ ایک اچھا آپ کو پیکٹ مل جاتا ہے, ٹھیک ہے, جس میں کوئی 5 چیسٹ پیس ہوں یا 5 لیگ پیسز ہوں. مطلب ایک بندے کو ونگز کی طرح نہیں ہوتے ہیں یا ویسے جیسے اپنا لوور بروسٹ ہوتا ہے؟ نہیں اتنے بڑے پیسز تو نہیں ہوتے, لیکن ایک بندے کو کفایت کر جاتے ہیں. صحیح. ایک بندے کو جو نارمل جس کا کھانا ہوتا ہے, جس کو کفایت نہ کریں وہ پھر اور خرید لے. ہاں اصل لیکن لائنوں میں لگنا پڑتا ہے, وہاں رش بہت ہوتا ہے. ایک جگہ آپ کو آرڈر کرنا پڑتا ہے, دوسری جگہ جو ہے وہ آپ کو ڈیلیوری ہوتی ہے. یہ صورتحال ہوتی ہے. تو خیر بہرحال اوور کراؤڈیڈ ہوتے ہیں. دودھ بھی اچھا ہے وہاں کا, کھجور تو ویسے ہی بہت اچھی ہے. تو ناشتہ آپ دودھ کھجور کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. اچھا ہے, ہلکا پھلکا انسان کو رہنا چاہیے. بہت زیادہ کھانے پینے کی طرف توجہ دے گا تو پھر عبادت میں اس طرح سے دل نہیں لگ پاتا. ویسے بھی انسان کا وہاں میرے خیال میں زیادہ کو کھانے پینے کو دل نہیں کرتا. 2 وقت کا کھانا بھی انسان کو کفایت کر جاتا ہے, یا بعض اوقات 1 وقت کا کھانا بھی انسان جو ہے نا وہ کہتا ہے بس اس سے زیادہ مشکل ہے. ہلکا پھلکا پھر انسان کھا لیتا ہے, دودھ کھجور وغیرہ یہ چیزیں جو ہے وہ صحیح مل جاتی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, تو اگلا سوال یہ تھا کہ آپ نے وہاں سے شاپنگ وغیرہ کہاں سے کی تھی, جو آپ ہمارے لیے بھی چیزیں وغیرہ لے کر آئے تھے؟ شاپنگ جو ہے نا, ویسے ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے ایام حج میں بھی, کہا کہ تم حج کے دوران تجارت کر سکتے ہو, الاؤڈ ہے. باقی یہ ہے کہ انسان نماز کے ٹائموں میں, نماز کے اوقات میں بازاروں میں اپنا ٹائم ضائع نہ کرے. اس کے علاوہ ٹائم میں کر سکتا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں. تو مکہ میں وہی شار ابراہیم خلیل جو ہے, ابراہیم خلیل روڈ جو ہے وہ بہت معروف ہے, اس کے دونوں طرف دکانیں ہیں. اور اسی طرح مدینہ میں بھی مسجد نبوی کے چاروں طرف ہوٹلز ہیں, ریسٹورنٹ ہیں. ہر ریسٹورنٹ کے نیچے گراؤنڈ فلور کے اوپر بڑی بڑی سپر مارکیٹس ہیں. لیکن سپر مارکیٹس میں نا چیزیں کافی مہنگی ہوتی ہیں. جیسے بن داؤد ایک وہاں کی چین ہے, جیسے ہمارے یہاں میٹرو ہے نا, ہائپر اسٹار ہے, تو وہاں بن داؤد وغیرہ بہت مہنگی چیزیں. اب وہاں جا کے ٹیگ وغیرہ دیکھیں نا, عام چیزوں کے اوپر جس طرح سے وہ ریالوں میں قیمتیں لکھی ہوتی ہیں, یعنی وہ جو ہم نے ایک ٹریولنگ بیگ لینا تھا وہ ہم نے خریدا, بلکہ 2 خریدے. ایک ہم نے 120 ریال کا لیا, وہ 28 kg کا تھا سلیکان کا, اور ایک ہم نے
24 سائز کا لیا, وہ کوئی 70 ریال کا ہم نے لیا باہر عام دکانوں سے. صحیح. وہ بن داؤد میں کوئی 700-800 ریال کا مل رہا تھا. اچھا. جو باہر جو ہے وہ 120 ریال کا تھا, صحیح. اور جو باہر 70 ریال کا تھا وہ وہاں 500-600 ریال میں مل رہا تھا, سیم چیز. تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہاں سے خریداری کے لیے انسان کے دماغ میں کوئی کیڑا ہونا چاہیے. وہ کیڑا بھی یہ کہ جی میں نے زیادہ خرچ کرنا ہے. برانڈ ہاں, برانڈ کیا, برانڈ بس نام ہی ہوتا ہے, سیم چیز ہوتی ہے. تو کوالٹی بالکل سیم تھی, ہم نے تو وہ اس کو چیک بھی کیا. تو کچھ چیزیں وہاں مطلب بڑے سٹورز میں سستی بھی مل سکتی ہیں. کھانے پینے کی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں مطلب اکٹھی اگر آپ اٹھاتے ہیں, جیسے دودھ 4 پیکٹس کی صورت میں ہوتا ہے, باہر 7 ریال کا ہے تو وہ آپ کو چلیں 24 ریال میں 4 پیکٹس مل جائیں گے, 6 ریال کا پڑ جائے گا. تو اس طرح سے, لیکن عموماً چیزیں مہنگی ہوتی ہیں. چھوٹی دکانوں سے خریدیں, کہنے کا مقصد یہ ایک ٹپ ہے. چھوٹی دکانوں کے علاوہ پھر وہاں ٹھیلے والے ہوتے ہیں, سڑک کے دونوں طرف بیٹھے ہوتے ہیں, وہ تو بہت ہی سستے ہوتے ہیں. تو وہاں سے اگر آپ چیزیں, یعنی جیسے ہی نا نماز ختم ہوتی ہے نا, تو وہاں حبشی اور حبشن عورتیں ٹھیلے لگا لیتی ہیں. پولیس والے ان کو منع بھی کرتے ہیں, تو جیسے پولیس کی گاڑی آتی دیکھتے ہیں تو سارے اٹھا کے گلیوں میں گھس جاتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں. تو وہ بچوں کے کھلونے بیچ رہے ہوتے ہیں, کپڑے, عبایا, ٹھیک ہے, یہ جو کندورا, ٹھیک ہے, ہاں عام کندورا وہاں آپ کو 10 ریال میں مل جاتا ہے. یہ جو عربی لباس ہے نا, چوغا, عربی چوغا جو 10 ریال میں. بعض اوقات وہ استعمال شدہ ہوتا ہے, وہ کالر سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے, بٹنوں کی کیفیت سے. بعض اوقات بالکل نیا ہوتا ہے, 10 ریال میں آپ کو مل جاتا ہے. وہی جب آپ اندر جا کے 40-50 ریال کا آپ کو ملے گا. 20-25 ریال میں آپ کو جو ہے وہ اچھا جو ہے وہ عبایا مل جاتا ہے. اندر جائیں گے آپ کو 50-60 ریال کا ملے گا دکان میں. تو وہاں چیزیں سستی ہیں. کھجور, جو اجوا کھجور 800 گرام, عموماً وہ ٹھیلے والے وہاں کھڑے ہوتے ہیں, 800 گرام کھجور جو ہے وہ آپ کو 10 ریال میں دے دیتے ہیں. لیکن وہ طرح کوالٹی وہ نہیں ہوتی جو اندر پڑی ہوتی ہے. اچھا, کھجور کی عام طور پہ وہاں پہ 3 کوالٹی ہے. کوئی بھی کھجور, مثال کے طور پر اجوا, اس کی 3 کوالٹی ہے. اچھا, یہ 3 کوالٹی اس کے کھجور کے سائز, اس کا سیزن, یعنی پچھلے سال کی ہے تو سستی ہے, اس سال کی ہے تو مہنگی ہے کیونکہ یہ تازہ ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کے ریٹ پہ فرق پڑتا ہے, وہ پانی ہے. 3 قسم کا پانی لگتا ہے. اچھا, ہاں, اس کو جو ہے وہ ایک پانی وہ ہوتا ہے کہ جس کو وہ فلٹر کرتے ہیں. فلٹر والا پانی, ہاں, مطلب وہ پانی ہوتا ہے سیوریج کا پانی, اس کو فلٹر کر کے وہ دوبارہ اس کو لگاتے ہیں, تو اس کی کھجور ذرا سستی مل جاتی ہے. تو ایک جو دوسرا بارشوں کا پانی ہوتا ہے اور ایک تیسرا, تو اس اعتبار سے وہاں پہ ریٹس کے فرق ہوتے ہیں. لیکن بہرحال ہمیں اس سے کیا, ہم تو اپنے کھیتوں میں کھاد وغیرہ بھی ہم لوگ ڈالتے ہیں, تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو وہاں پہ آپ کو ایک تو یہ کندورا یا ثوب جسے کہتے ہیں, تو عربی چوغا یہ سستا مل جاتا ہے. بچوں کے ٹائز مل جاتے ہیں, کھجوریں سستی مل جاتی ہیں. یعنی یہ ابراہیم خلیل روڈ پہ ٹھیلے والوں سے جائے نماز 15 ریال میں 2 بہت خوبصورت جائے نماز مل جاتی ہیں. صحیح. تو یہ چھوٹی چھوٹی خریداری, بیگز وغیرہ, ٹریولنگ بیگ, یہ سارا کچھ آپ وہاں سے لے سکتے ہیں, خرید سکتے ہیں. مدینہ سے بھی لے سکتے ہیں. بڑی بڑی جو ہے وہ اس سے بچیں, اپنا شاپنگ مالز وغیرہ سے جو ہے وہ بچیں, اس میں مطلب مہنگائی ہے. حرم مکی میں عمرہ کرنے اور ساتھ طواف کرنے کے حوالے سے کیا رہنمائی کرنا چاہیں گے؟ ہاں دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ جاتی ہے آپ نے عمرہ کرنا ہوتا ہے. عمرے میں 4 چیزیں ہوتی ہیں, ایک احرام, پھر طواف, پھر سعی, پھر اس کے بعد حجامت. احرام تو آپ یہاں سے باندھ کے ایئرپورٹ سے باندھ لیتے ہیں. آپ پاکستان والے ایئرپورٹ سے, پاکستان والے ایئرپورٹ سے آپ باندھ لیتے ہیں. تو وہاں ایئرپورٹ پہ جگہ ہوتی ہے, وہاں جو ہے نا وہ آپ احرام باندھتے ہیں اور 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیتے ہیں. چھوٹی سی مسجد بنی ہوتی ہے, وضو بھی کرنے کی جگہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو احرام باندھنے کا طریقہ کوئی ویڈیو دیکھ لیں. عموماً ہمارے یہاں تہمت کی طرح ایک چادر باندھ لیتے ہیں, دوسری اوپر اوڑھ لیتے ہیں. عورتوں کے لیے آسانی ہے, ان کے تو وہی کپڑے ان کے لیے احرام ہے, ان کے لیے کوئی علیحدہ لباس نہیں ہوتا. تو اس کے اوپر آپ نے بیلٹ باندھ لی, پھر آپ نے نیت کر لینی ہے, وہ زبان سے کرتے ہیں لبیک اللہم عمرۃ. اب اس کے بعد اب آپ وہاں پہنچتے ہیں, آپ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں, ہوٹل میں جاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی نہیں, اب ہم نے احرام سے نکلنا ہے, کیونکہ احرام کی پابندیاں ہوتی ہیں. تو احرام ویسے بھی کمفرٹیبل نہیں ہوتا پہننے میں, عادت نہیں ہوتی ہمیں وہ لباس پہننے کی. تو لوگ کہتے ہیں ہم نے اسی دن عمرہ کرنا ہے, تو وہ مشکل ہو جاتا ہے, ہیکٹک ہو جاتا ہے. آپ سفر کر کے آئے ہیں, تھکی ہوئی ہیں, ساتھ میں عمرہ آپ کو بہت تھکا دیتا ہے. لیکن ہمت کر سکتے ہیں تو کر لیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے اگلے دن کرنا ہے, آرام کریں گے, ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. تو ڈیسیژن آپ نے اپنے مطابق لینا ہے. مطلب آپ کو احرام میں سونا وغیرہ پڑے گا. ہاں, لیکن صبح اٹھ کے پھر وہ آپ کو جو ہے وہ اپنا اٹھ کے نہا سکتے ہو آپ احرام میں, کوئی ایسا
مسئلہ نہیں ہے کہ پسینہ وغیرہ آیا تو آپ احرام میں نہا نہیں سکتے، نہا سکتے، دوبارہ اس کو باندھ لیں۔ تو آپ جب اپنے ہوٹل سے آتے ہیں، حرم میں داخل ہوتے ہیں، تو کہیں سے بھی جس نے احرام پہنا ہوا ہے اس کو داخل ہونے دیتے ہیں مسجد میں، کوئی ایشو نہیں۔ عموماً جب آپ حرم میں کسی بھی گیٹ سے داخل ہوتے ہیں، جیسے ایک معروف گیٹ ہے جس کو باب عبدالعزیز کہتے ہیں، عبدالعزیز ان کا کنگ عبدالعزیز اس کے نام سے وہ گیٹ ہے، باب گیٹ کو کہتے ہیں، بالکل کلاک ٹاور کے سامنے، وہاں سے داخل ہوتے ہیں یا اس سے پہلے یا اس کے بعد میں، تو آپ میزانائن پہ پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی ایک ہے بالکل نیچے بیسمنٹ بیت اللہ کے ساتھ جس کو مطاف کہتے ہیں، اور ایک اس کے اوپر میزانائن۔ تو عموماً میزانائن پہ اگر آپ جو ہے نا طواف کریں گے تو طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں، تو آپ کا یہ پڑ جائے گا 2 کلومیٹر، یا 2 کلومیٹر سے تھوڑا سا زیادہ ہو جائے، 2.1 ہو جائے، 2 ہو جائے، ٹھیک ہے۔ نیچے اگر مطاف میں کریں گے تو وہ آپ کے 7 چکر 1 کلومیٹر، لیکن نیچے مطاف میں نا جب رش زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ روک دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہاں میزانائن کے اوپر ہی کرو۔ پھر اس کے اوپر 3 فلور ہیں، فرسٹ فلور، سیکنڈ، تھرڈ فلور۔ جیسے جیسے آپ اوپر جاتے ہیں وہ وایا بڑھتا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے اوپر والے فلور پہ جا کے وہ کوئی 4-4.5 کلومیٹر کا چکر بن جاتا ہے طواف کا، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ میزانائن پہ آپ پہنچتے ہیں۔ اچھا، جیسے آپ اندر داخل ہوتے ہیں نا تو سامنے لکھا ہوتا ہے بدایہ طواف، سٹارٹ طواف، لیکن ساتھ ایرو بنا ہوتا ہے، وہاں سے طواف سٹارٹ نہیں ہونا، آگے جا کے سٹارٹ ہوتا ہے حجر اسود والے کونے سے۔ بیت اللہ کے 4 کونے ہیں نا، ایک میں حجر اسود ہے، وہاں پہ انہوں نے گرین لائٹس لگائی ہیں، ٹھیک ہے، ہر جگہ، فرسٹ فلور پہ، میزانائن پہ، نیچے گراؤنڈ فلور پہ، ٹھیک ہے۔ گرین لائٹ سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے آپ نے طواف سٹارٹ کرنا ہے، تو بیت اللہ کی طرف بسم اللہ اللہ اکبر ایسے ہاتھ اٹھا کے اشارہ کر کے آپ طواف سٹارٹ کر دیں، پھر اپنے 7 چکر ہی پورے کرنے۔ ہر دفعہ جب آپ وہاں آتے ہیں اس جگہ تو پھر ہاتھ اٹھا کے بیت اللہ کی طرف بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ 7 چکر آپ نے پورے کرنے ہیں۔ آپ نے کہاں پہ لگائے تھے سب سے پہلے تو انہوں نے ہمیں نیچے نہیں جانے دیا، رش تھا تو ہم اوپر طواف کرتے رہے، 1-2 چکر ہم نے لگائے تو رش جیسے نیچے ٹوٹا تو انہوں نے ان کے پاس جو ہے نا وہ عارضی جو ہے نا وہ رکاوٹیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کھڑی کر دیتے، تو انہوں نے رکاوٹیں ہٹائیں تو ہم نیچے چلے گئے۔ اچھا، نیچے رش زیادہ ہوتا ہے، گراؤنڈ میں رش زیادہ ہوتا ہے، ہاں، بیسمنٹ میں رش زیادہ ہوتا ہے، وہاں مرد عورت کا اختلاط بھی ہوتا ہے، مطلب ٹکراتے ہیں، پھنس بھی سکتے ہیں آپ۔ تو اگر تو آپ نے سکون سے کرنا ہے تو پھر میزانائن ہے، ٹھیک ہے، گراؤنڈ فلور سے آپ گراؤنڈ فلور اس کو کہہ لیں، یا بیسمنٹ سے اوپر والا جو فلور ہے آپ اس کو میزانائن کہہ رہے ہیں، ٹھیک۔ تو مطاف میں جانے کے لیے نیچے اترنا پڑتا ہے آپ کو، یعنی وہ تھوڑا نیچے ہے، جو ہے آپ یوں سمجھ لیں، گراؤنڈ کے اوپر نہیں ہے، نیچے ہے۔ تو وہاں رش زیادہ ہونے کی وجہ سے، اختلاط زیادہ ہونے کی وجہ سے چکر چھوٹا ہے، 25 منٹ میں ہو جاتا ہے تقریباً، اچھا 20-25 منٹ میں۔ زیادہ رش ہو تو 30 منٹ لگ جائیں گے۔ اوپر جو ہے آپ کا طواف کوئی 1 گھنٹے میں ہوتا ہے میزانائن پہ، اس سے اوپر جائیں گے تو تھوڑا اور بڑھ جائے گا، 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگ جائے گا۔ تو یہ صورتحال ہوتی ہے۔ اگر آپ نے سکون سے کرنا ہے، آپ کا کسی کے ساتھ ٹکراؤ وغیرہ نہ ہو، یہ تو آپ پھر میزانائن میں کر لیں۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں تھکا ہوا ہوں، چھوٹا چکر لگے، یا بیت اللہ کو میں نے دیکھنا ہے سامنے، قریب سامنے دیکھنے کا بھی تو اپنا ایک روحانی کیفیت اور اثر ہوتا ہے، تو وہ پھر آپ نیچے مطاف میں چلے جائیں، جبکہ رش نہ ہو اور آپ کو نیچے جانے کی اجازت بھی دے رہے ہو، عموماً دے دیتے ہیں، احرام والوں کو دے دیتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ ایک تو مطاف ہے۔ مطاف سے جب آپ نکلتے ہیں، پھر اس طواف آپ نے کر لیے، 7 چکر پورے کر لیے، اس کے بعد اب آپ نے زمزم پینا ہے پیچھے ہو کے، اور 2 رکعت نفل نماز پڑھنے ہوتے ہیں طواف کے بعد، تو وہ پیچھے جگہ نہیں ملتی، رش بہت ہوتا ہے، تو آپ تھوڑا پیچھے نکل جائیں۔ پھر آپ نے سعی کرنی ہوتی ہے، تو سعی کے لیے 2 راستے بنے ہیں، ایک تو جیسے ہی آپ کا طواف ختم ہوا، حجر اسود کے دائیں طرف لکھا ہوگا، بورڈ لگا ہوگا سعی کے لیے ادھر داخل ہو جائیں، یا تھوڑا سا آگے جائیں گے تو پھر لکھا ہوگا سعی کے لیے ادھر داخل ہو جائیں، تو آپ وہاں سے داخل ہو جائیں۔ تو وہاں کافی پاکستانی لوگ جگہ جگہ کھڑے ہوتے ہیں، تو ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں سعی کی جگہ کون سی ہے، تھوڑا سا چکر لگا کے ایلیویٹر کے ذریعے سے کبھی آپ کو فرسٹ فلور پہ، کبھی سیکنڈ فلور پہ جگہ مل جاتی ہے۔ سعی والی جگہ کھلی ہے، اسپیشیس ہے، وہاں رش نہیں ہے، کیونکہ یہ راؤنڈ ہے نا، تو وہ اس طرح سے ہے، ٹھیک ہے، اوول شیپ میں، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے وہاں تو ہر وقت مطلب، کیونکہ طواف جس نے عمرہ نہیں کرنا وہ بھی یہ کہتا ہے میں طواف کر رہا ہوں، ایسے سعی اس طرح سے نہیں ہوتی، سعی صرف عمرے والے نے کرنی ہے، تو وہاں کم لوگ ہوتے ہیں، وہاں اتنا رش نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے آسانی سے وہاں پہ آپ کو سعی آپ آسانی سے کر لیتے ہیں۔ وہ کوئی تقریباً آپ کو وہاں پہ بھی 7 چکر لگانے پڑتے ہیں، وہ کوئی 3-3.5 کلومیٹر کا پڑتا ہے، وہ بھی آپ کا گھنٹہ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی دفعہ میں ہمیں عمرہ کرنے میں کوئی 3-4 گھنٹے لگ گئے،
اچھا بعد میں کوئی 2 گھنٹے میں بھی ہو گیا. صحیح ٹھیک ہے. صحیح. ہاں 1.5 گھنٹے میں بھی ہو گیا. ہوں 5 عمرے ہم نے کیے تھے تو آسانی رہی. ہوں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے طواف کرنا ہے. طواف کے بعد پھر آپ نے سعی والی جگہ پہ آ جانا ہے, سعی کرنی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ نے باہر نکل جانا ہے اور حجامت کروا لینی ہے. حجامت کے 2 طریقے. عورتوں نے تو چھوٹے سے بال کاٹنے ہوتے ہیں ہوں ایک پور کے برابر. ان کے پاس اپنی کینچی ہوتی ہے تو وہ باہر نکلتی. مروہ سے آپ باہر نکلتے ہیں, مروہ جو پہاڑی ہے اس پہاڑی ہے. گیٹ سے باہر نکلتے ہیں. اب تو پہاڑی ختم ہو گئی, تھوڑی بہت نشانی کے طور پر انہوں نے باقی رکھی ہے, اس کو شیشے کے اندر پریزرو کیا ہوا ہے. تو باقی تو ساری کنسٹرکشن ہو گئی ہے. بیت اللہ بہت پھیل گیا ہے, حرم جو ہے تو وہ خود ہی کاٹ لیتی ہے یا ایک عورت دوسری عورت کے کاٹ دیتی ہے. اور ساتھ میں اب حرم میں بھی سروس ہے, فری سروس ہے, تحلل سروس اس کو کہتے ہیں. ہوں تو وہ فری میں آپ کی تکثیر کرتے ہیں. تکثیر میں کٹنگ کرتے ہیں. ہوں وہ بس 1 منٹ لگاتے ہیں یہاں سے, بس 1 منٹ زیادہ نہیں لگاتے. اچھا لیکن وہاں لائنیں لگی ہوتی ہیں. ویسے وہاں پاکستانی گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہی آپ وہاں مروہ سے نکلتے ہیں نا گیٹ سے, تو ایک بندہ آتا ہے, دوسرا آتا ہے, تیسرا آتا ہے, حاجی صاحب ٹینٹ کروانی ہے. اس طرح پھروانا ہے 5 ریال 5 ریال. وہ آپ کا 5 ریال میں آرام سے کر دیں. تو یہ ہے, تو وہ آپ نے ٹینٹ کروانی ہے. تو یہ ٹینٹ نہیں کرتے فری سروس والے, یہ صرف کٹنگ کرتے ہیں. کٹنگ کرتے ہیں. اور ٹھیک ہے, تو وہ ٹینٹ میں پھر آپ کے کو 5 ریال لگ جائیں گے. آپ نے علیحدہ سے کروانا پڑے گا. وہ آپ کو اپنے حجام کی دکان پہ لے جائے گا. تو ہر جگہ حجام کی دکانیں آپ کو عام مل جاتی ہیں. تو وہ کوئی اتنا بڑا ہے. تو اس کے بعد آپ کا عمرہ ختم کمپلیٹ ہو گیا. ہاں اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عمرے والا تو آسانی سے حرم میں داخل ہو جاتا ہے ہوں کیونکہ اس نے احرام پہنا ہوا ہے. ہوں اس کا تو وہ ریگارڈ کر رہے ہیں. اب جب آپ نے احرام اتار لیا, عمرہ کر لیا, تو اب آپ کیجول ڈریس میں آ گئے. اب اس کو نیچے حرم میں نہیں جانے دیتے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں جی رش بڑھ جائے گا, ہوں صرف عمرے والے جائیں. تو عمرے والوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تو اب آپ چکر کاٹتے ہو, ہوں میں کہاں جاؤں, کدھر سے جاؤں. نیا بندہ آتا ہے, وہ کہتے ہیں جی فرسٹ فلور پہ جاؤ. بھائی فرسٹ فلور جانے کا رستہ کون سا ہے؟ ہوں ہر طرف سے تو رستے آپ نے بند کیے. ادھر بھی پولیس والے, ادھر بھی نہیں نو حاجی حاجی یلا یا. اچھا وہاں شورتیں ان کو تھوڑی بہت اردو آتی ہے. اچھا ہاں مطلب ان کو طریق رستہ زنان خانہ فلاں یہ وہ سارا اردو بولتے ہیں. تھوڑی بہت ان کو سمجھ آتی ہے کیونکہ پاکستانی کافی جاتے ہیں. ہوں تو اس لیے ان کو یعنی ان کو جو ہے وہ عربی کی بات نا وہ زیادہ انگریزی سے زیادہ اردو جانتے ہیں. عجیب بات یہ ہے, آپ وہاں نوٹ کرو گے شرطوں کو بھی, کیونکہ ان کے شرطے جو پولیس والے ہوتے ہیں نا ان کو شرطے کہتے ہیں. وہ جگہ جگہ کھڑے ہوتے ہیں, تھوڑی بہت اردو آپ کو سمجھا دیتے ہیں, بھائی ادھر نہیں ادھر نہیں. تو وہ انہوں نے لفظ جو ہے وہ یاد کیے ہوتے ہیں. اس کے لیے پھر میں نے ایکسپلور کیا. تو میں مطلب جو نئے لوگ وہاں جا رہے ہیں تو ان کو میں کہوں گا کہ وہ اس چیز کو ضرور دیکھیں کہ اس میں 2 جگہیں ہیں حرم مکی میں داخل ہونے کی. یہ دونوں کی میں نے ویڈیو بنائی. ایک تو فرسٹ فلور پہ, یہ گیٹ نمبر 66 ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ جو کلاک ٹاور ہے نا اس کے سامنے گیٹ نمبر 66. کسی سے بھی پوچھ لیں اور سامنے لکھا ہوا نظر بھی آ رہا ہے. اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا لوہے کا جو ہے وہ پل بھی بنا ہوا ہے. وہاں سے آپ اوپر چڑھیں, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. وہاں فرسٹ فلور میں جگہ آپ کو مل جاتی ہے, مردوں کی بھی عورتوں کی بھی. پیچھے عورتوں کی جگہ ہے, ساتھ میں مردوں کی جگہ ہے. آپ اگر فیملی کے ساتھ ہیں, لوگ اپنے بچے بھی لے کے آئے ہوتے ہیں, سکون سے آپ وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن وہاں تھوڑا آپ کو پہلے جانا پڑتا ہے نمازوں سے. کم از کم ہر نماز سے کوئی پونا گھنٹہ پہلے آپ جائیں گے تو جگہ ملے گی. بند کر دیتے ہیں ورنہ وہاں رش ہو جاتا ہے. تو وہ پھر مسجد نبوی میں بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ باہر وہاں تو انہوں نے بورڈ لگائی ہیں مسجد نبوی میں. اچھا وہ پھر لکھا ہوا آ جاتا ہے ممتلی, بھر گیا بھائی, فل ہو گیا. ٹھیک ہے, ریڈ کلر میں. تو جب تک گرین کلر ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر اسپیس ہے, آپ آ سکتے ہیں. پھر آپ کو باہر سین میں جو ہے وہ نماز پڑھنی پڑتی ہے. اچھا ایک اور جگہ میں نے ایکسپلور کی, یہ گیٹ نمبر, یہ حرم کا نیا حصہ ہے. 8-9 گیٹ ہیں, 114 سے لے کے 120 تک. تو یہاں پہ کچھ گیٹ کھلے ہوتے ہیں. یہ نیا حصہ ہے, یہاں کم لوگوں کو پتہ ہے. اچھا پرانے لوگوں کو بھی نہیں پتہ. تو یہ کیونکہ میں نے حرم کو کافی ایکسپلور کیا, چھوٹی چھوٹی ریلز میں اس پہ بناؤں گا, ویڈیوز بناؤں گا. ٹھیک ہے, تو یہاں جا کے نا بہت سکون والی جگہ ہے, مردوں اور عورتوں کی جگہ ہے. یہاں رش بھی کم ہوتا ہے, آپ کو آرام سے آخری لمحات میں بھی جگہ مل جاتی ہے حرم کے اندر جا کے. اور یہاں یہ گراؤنڈ فلور پہ ہے. یہ وہ واحد جگہ ہے جہاں وہ آپ کو چھوڑتے ہیں, اندر جانے دیتے ہیں بغیر احرام کے بھی. صحیح. تو اس جگہ پہ جو ہے وہ آپ جا سکتے ہیں. تو یہ ہے. باقی آپ نے اگر مزید کوئی عمرہ کرنا ہو تو دیکھیں اس کے لیے جو ہے, ایک تو آپ مدینہ جاتے ہیں, تو مدینہ سے واپس آتے ہیں تو آپ ذوالحلیفہ کے مقام سے احرام باندھ کے آپ سیکنڈ عمرہ کر سکتے ہیں.
ایک اور طریقہ یہ ہے کہ جی آپ طائف چلے جائیں. طائف میں بسیں جاتی ہیں زیارت کروانے کے لیے. آپ علیہ السلام طائف گئے تھے نا, ہم، تو وہ کچھ آثار وغیرہ وہاں پہ ہیں, کس باغ میں آپ نے قیام کیا تھا, کہاں پہ لوگوں کو تبلیغ کی تھی طائف میں. ہم، طائف بھی کوئی تقریباً 120 کلومیٹر ہے مکہ سے, لیکن وہ بس جو ہے نا پرائیویٹ بس پورا دن لگا دیتی ہے, جگہ اچھا جگہ رکتی ہے نا, پورا دن لگا دیتی ہے, تھکا بہت دیتی ہے. لیکن میرا بھی تجربہ تھا پہلی ٹائم, ہم، کچھ لوگ ٹیکسی کروا کے جاتے ہیں تو وہ 20 ریال میں, سستا بہت تھا, 20 ریال میں جا رہا تھا, 20 ریال میں. 20 ریال میں پورے طائف کا پورے دن کا چکر. اچھا تو وہ بھی آپ میقات سے باہر نکل جاتے ہیں. تو جب طائف سے واپس آتے ہیں تو کرنے مناسب, وہاں ہر میقات پہ بڑی بڑی مسجد ہے, تو وہاں مردوں عورتوں کا انتظام ہے, نمازوں کا بھی. وہ مساجد بہت خوبصورت ہو, بہت بڑی بڑی اور بہت زبردست ہم نے بنائی ہے. سعودیز نے یہ کام کیا, ہر عام جگہ پہ مسجد بنا دی, بڑی مسجد بنا دی, ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو وہاں سے آپ ایک احرام کر سکتے ہیں, مطلب ایک عمرہ کر سکتے ہیں. ہم، اور ایک تو آپ یہاں سے جاتے ہی کرتے ہیں, 3 عمرے تو آپ کے ویسے ہی ہو سکتے ہیں. ہم نے وہاں جو ہے نا مسجد عائشہ سے پھر 2 عمرے کیے. اچھا مسجد عائشہ جو میقات سے باہر نہیں ہے, یہ حرم کی حدود سے باہر ہے. ٹھیک ہے. تو شیخ بن باز وغیرہ جو سعودی عرب کے مفتی اعظم ہیں, تو وہ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے, مطلب آپ علیہ السلام نے بھی ایک مقام ہے جہرانہ جو ہے, ہم، وہ بھی حدود حرم سے باہر ہے, وہاں سے آپ علیہ السلام نے احرام باندھا تھا. تو اس کا اصل میں دیکھیں 3 ہیں. ایک ہے مسجد حرام, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, مسجد حرام, اور مطلب پھر اس کے ارد گرد ایک سرکل ہے جس کو حدود حرم کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی یہ مقدس ایریا ہے مقدس مسجد ایریا. حرام سے باہر. مطلب مسجد عائشہ کتنی ہوگی؟ مسجد عائشہ جو ہے نا, یہ میں نے گوگل پہ نکالا تھا 1 منٹ, مسجد عائشہ جو ہے وہ 7.5 کلومیٹر, 7.5 سے یعنی حدود حرم ایک سائڈ سے 7.5 کلومیٹر. اسی طرح جیرانہ پہ جا کے حدود حرم ختم ہو رہی ہے, یہ کوئی 24-25 کلومیٹر ہے. مطلب وہ بالکل راؤنڈ نہیں ہے بالکل نا, راؤنڈ نہیں ہے, ہاں کچھ جگہ سے زیادہ ہے, ہاں, کچھ سے جگہ. کم ہے. تو یہاں آپ حدود حرم سے باہر نکل کے بھی احرام باندھ سکتے ہو اگر آپ مکہ کے رہائشی ہو. صحیح صحیح. مکہ سے آپ نے اگر عمرہ کرنا ہے ہم، تو اس میں عام طور پہ علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ آپ حرم سے باہر نکل جاؤ کہیں بھی. تو عموماً مسجد عائشہ قریب ہے, 7-8 کلومیٹر ہے, تو لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں. ٹیکسی والا جو ہے وہ اس نے ہم سے آنے جانے کے 30 ریال لیے. صحیح. ٹھیک ہے, مسجد عائشہ گیا اور ہم نے احرام باندھا, عمرہ کر لیا. کچھ 40 ریال بھی لے لیتے ہیں, خیر وہ وہاں پہ کھڑے رہتے ہیں. وہاں مسجد بنی ہوئی ہے, آپ جائیں احرام باندھیں, 2 نفل پڑھیں, واپس ٹیکسی میں بیٹھیں, وہ آپ کو واپس حرم چھوڑ دیتا ہے, صحیح. پھر آپ عمرہ کر سکتے ہو. تو یہ ہے. باقی اس کے گرد ایک اور بڑی وہ ہے میقات کی حدود, ہم، تو وہ ڈسٹینس کافی ہو جاتا ہے. جو میقات سے باہر سے آ رہا ہے تو وہ پھر اصل میں جو اختلاف ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک سفر میں ایک عمرہ کیا, ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں ایک سفر میں ایک سے زیادہ عمرہ نہ کرے. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جی میقات سے باہر جانا چاہیے, ہم، یہ مسئلہ نہیں ہے. یہ کہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک سفر میں ایک عمرہ کیا, کیونکہ میقات کے اندر رہتے ہوئے تو آپ نے خود عمرہ کیا ہے, جیرانہ کا عمرہ, حدود حرم سے باہر نکلیں. تو خیر بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک سے زیادہ عمرے کیے جا سکتے ہیں, اور میرے خیال میں مسجد عائشہ سے بھی عمرہ کر لیں تو کوئی حرج نہیں. پہلے میں سمجھتا تھا کیونکہ یہاں پہ اہل حدیث علماء کا زیادہ تر ذہن یہی ہے کہ جی ایک ہی عمرہ کرنا چاہیے, مسجد عائشہ سے نہیں کرنا چاہیے. پہلے میرا ذہن یہ تھا, لیکن وہاں جا کے میں نے سعودی علماء کی بحثیں پڑھی, کچھ ان کے فتاویٰ پڑھے, تو پھر میرا ذہن اب یہ بنا کہ نہیں, مسجد عائشہ سے جو ہے وہ کر لینا چاہیے, عمرہ کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں انشاءاللہ سے آپ علیہ السلام نے بھی جیرانہ سے کیا ہے, تو یہ ایک مضبوط دلیل ہے. تو خیر بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس طرح سے جو ہے وہ آپ وہاں پہ کر سکتے ہیں. مزید جو ہے کچھ ویڈیوز میں نے بنائی تھی زیارات پہ, یعنی جو کچھ مقدس مقامات ہیں, کچھ ایسے ہیں جو مقدس نہیں ہیں لیکن تاریخی ہیں. تو اب وقت کے ساتھ ساتھ یہ مقامات ختم ہو رہے ہیں. اب جیسے آپ علیہ السلام کے زمانے کا مدینہ تھا, وہ سارا مسجد نبوی میں آ گیا. ٹھیک ہے, سارا کا سارا سارے کے سارے مسجد نبوی میں آ گئے. مسجد نبوی بہت پھیل گئی, بہت ایکسٹینڈ اب ہو وہ کوئی گیا. کنواں تھا, اب وہ کنواں انہوں نے کیا کیا ہوا کہ وہ آپ کارپیٹ اٹھاتے ہیں تو نیچے وہ نشان بنا ہوا ہے دائرے میں. صحیح. لیکن ابھی بھی کچھ آثار ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کا مکہ میں گھر تھا, انہوں نے وہاں لائبریری بنا دی. تو اب وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. تو میرا ذہن یہ تھا کہ ہمارا سیرت کا بھی ایک پروگرام ہے, کورس ہمارا چل رہا ہے, ہمارا پروجیکٹ بھی چل رہا ہے کہ ہم نا اوریجنل جو آثار باقی ہیں ہم ان کی ویڈیوز بنائیں. ابھی تو خیر میں نے بنائی, طائف کی, بدر کی, احد کی طرف ہم گئے, مدینہ مکہ کی کافی ساری زیارتیں ان کی موبائل سے بنائی. لیکن ذہن یہی تھا کہ ہم اگر اچھی کوالٹی میں کیمرے سے اس کو بنا پائیں تو ہم اس کو سیرت پروجیکٹ میں اس کو ہم کریں. کچھ لوگوں نے اس سے پہلے بنائی ہیں تصاویر یا کچھ ویڈیوز,
ایک بندہ ہے مدینے کا زبیر ریاض، وہ پہلے آئی فون وغیرہ سے بناتا تھا، وہ کافی معروف ہے اور اس نے کافی ویڈیوز بنائی، لیکن یہ ہے کہ اب ہم ان کو استعمال کریں گے تو وہ کوئی اسٹرائک کا مسئلہ ہو سکتا ہے یا کاپی رائٹس کا، کیونکہ ہماری اپنی نہیں ہے، لیکن یہ کام کرنے والا ہے کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں جو ہے وہ ختم ہو رہی ہیں. یہ جو ہے نا وہ لوگوں کی ان کے ساتھ اٹیچمنٹ تو ہوتی ہے، اور یہ میرے خیال میں بہت حد تک ضروری بھی ہے. تو اب دیکھیں نا کہ اب آ کے یہ جو محمد بن سلمان کی جو پالیسی ہے نا، اس میں یہ ہے کہ یہ دوبارہ اس کو ریوائیو کر رہے ہیں، لیکن پیسوں کے لیے، کیونکہ ہر جگہ پہ یہ ٹکٹ لگا رہے ہیں. اچھا، اب انہوں نے تو یہ کام کیا کہ مسجد نبوی میں بھی مطاف میوزیم بن گیا، مکہ میں بھی آپ کو میوزیم نظر آ جاتا ہے، لیکن وہ اینیمیشن، اب جیسے انہوں نے غار ہرا بنائی، پوری غار ہرا، اچھا ہاں مطلب وہ اس کا سارا وہ صرف اسکرین پہ نہیں دکھایا، ایکچوئل میں ہولوگرام بنایا بیسیکلی. نہیں وہ ایکچوئل میں بنائی، پتھروں کی بنا کے اچھا میوزیم کے اندر، اور وہاں سے وہ مکہ کا ویو بھی دکھایا کہ جی اس طرح سے مکہ غار ہرا میں جو اوریجنل ہے، جو وہاں نہیں جا سکتا تو وہ میوزیم میں آ کے وہاں غار ہرا میں چھوٹا سا انہوں نے وہ جگہ بھی بنائی کہ وہاں کیسے آپ داخل ہو کے بیٹھ سکتے ہو. تو اس طرح سے، لیکن وہ ٹکٹس ہر جگہ انہوں نے لگائے. ہمیں تو وہ خیر جاننے والے ہر جگہ مل جاتے تھے، مکہ مدینہ میں کافی تھے تو ہمیں فری میں کروا دیتے تھے مطلب کی سیر جو ہے. صحیح. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اب ہر چیز پہ ٹکٹ لگا کے چیزوں کو ریوائیو کرنا شروع کیا. صحیح. لیکن زیارات کے اوپر ہم علیحدہ سے انشاءاللہ سے پوڈ کاسٹ پھر کریں گے کہ کون کون سے مقامات ہیں جو ابھی بھی باقی ہیں، آثار جو ہیں انشاءاللہ. ہاں آخر میں ایک چیز ہم دکھا دیں ہمارے ناظرین کو، شاید اس کا فائدہ ہو. جو ہم نے بات کی تھی کہ مکہ کے اندر ہم نے ایک گلی دیکھی بلیوں والی، ہاں بلیوں والی، اس میں کوئی 70 کے قریب بلی ہوگی کٹھی بیٹھی. اتنی زیادہ بلی ہم نے کبھی نہیں دیکھی. آپ کو پسند ہے نا بلیاں؟ یہ بلیوں کی روڈ ہے جی ماشاءاللہ سے. اس میں آپ دیکھیں بلیاں ہی بلیاں ہیں، اور اس میں کافی بلیاں کافی خوبصورت بھی ہیں، یعنی آپ پکڑ کے اس کو نہلا دھلا کے آرام سے لے کر آ سکتے ہیں پاکستان، OLX پہ بیچ بھی سکتے ہیں. تو یہ مطلب اچھا کاروبار ہے، کسی پاکستانی کا بھی ذہن نہیں گیا. بہت اچھا لگا سفر نامہ سن کے، ٹھیک ہے، اس کے ٹاپک کے مطلب کہانی وغیرہ سن کے بہت مزہ آیا. پھر آپ سے ملاقات ہوئے گی ناظرین انشاءاللہ سے اگلی دفعہ. اللہ حافظ.